گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لیں، آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نویت سنت الاعتکاف۔ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت علی شان ہے، جو شخص مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پچھلے دنوں ہم نے بیوعات یعنی خرید و فروخت کا بیان سنا تھا، اور خرید و فروخت کے اجمالی مسائل ہم نے سنے تھے۔ آج کا موضوع ہے ناجائز بیوعات یعنی خرید و فروخت کی ناجائز صورتیں۔ کن کن صورتوں میں بیچنا اور خریدنا ناجائز ہو جاتا ہے، اور بیچنے اور خریدنے میں کن کن پہلوؤں کا ہمیں لحاظ رکھنا ہے کہ جس سے ہماری خرید و فروخت بغیر کسی ناجائز معاملے کے، بغیر کسی ناجائز کی آمیزش کے بالکل صحیح ہو جائے، اور ہم خرید و فروخت کے ذریعے اپنی حاجت بھی پوری کر لیں اور ناجائز اور گناہ معاملے سے بھی بچ جائیں۔ تو آج انشاءاللہ انہی بیوعات یعنی وہ خرید و فروخت کی اقسام کہ جو ناجائز ہوتی ہیں، یا وہ کن کن چیزوں کی وجہ سے ناجائز ہو جاتی ہیں، آج انشاءاللہ انہی کے بارے میں پڑھیں گے۔ بائع جو ناجائز ہوتی ہے وہ 2 طرح کی ہوتی ہے، ایک بائع باطل اور ایک بائع فاسد۔ ایک تو یہ ہے کہ پوری بائع ہی ناجائز ہو، ایک یہ کہ کسی چیز کے آ جانے کی وجہ سے کوئی خرید و فروخت ناجائز ہو جائے۔ تو یہ 2 طرح کی ہوگی، یا تو باطل ہوگی یا فاسد ہوگی۔ باطل کا مطلب یہ کہ بالکل ہوئی ہی نہیں ہے، باطل کا مطلب یہ کہ بالکل ہوئی ہی نہیں ہے، اور فاسد کا مطلب یہ ہے کہ ہوئی تو ہے لیکن ناجائز ہوئی ہے، ہوئی ہے لیکن ناجائز ہوئی ہے۔ باطل وہ بائع ہوتی ہے کہ جس خرید و فروخت میں بائع کا رکن نہ پایا جائے۔ بائع کے ارکان پڑے تھے، یعنی کہ کوئی بھی ہم معاملہ کریں گے تو اس چیز کے کچھ ارکان ہوتے ہیں، کچھ شرائط ہوتی ہیں۔ یہ پچھلے اگر بیوع کا خرید و فروخت کا پچھلے والا سبق کچھ ذہن میں ہوگا تو انشاءاللہ یہ سمجھ میں آئے گا، لیکن میں ریوائز بھی کرتا جاؤں گا تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے بات۔ جیسے ہم نے
خرید و فروخت میں پڑھا تھا کہ خرید و فروخت میں دو عاقدین ہوں، یعنی ایک بندہ خود خریدے خود بیچے ایسا نہیں ہوگا. جب بھی خرید و فروخت ہوگی تو اس میں دو بندے ہوں گے یا دو سے زیادہ ہوں گے. اور یہ بھی پڑھا تھا کہ ایجاب و قبول ہو، اور یعنی کہ ایک بولے کہ میں نے بیچا، دوسرا بولے میں نے چیز خریدی. اور یہ بھی پڑھا تھا کہ جس چیز کی خرید و فروخت ہو رہی ہے وہ مال ہو، وہ کیا ہو؟ مال ہو. یہ تین چیزیں ذہن میں رکھیے. اور اب جو میں مسئلہ بتاؤں گا وہ اسی کے تحت ہی ہوگا کہ ہم نے یہ پڑھا کہ باطل وہ ہے کہ وہ خرید و فروخت ہے کہ جس میں بائع کا کوئی رکن نہ پایا جائے، یا جس چیز کی خرید و فروخت ہو رہی ہے وہ مال ہی نہیں ہے، مال نہیں، یہ بائع باطل ہے. اب یہ عاقدین جو ہیں یہ بائع کا رکن ہے، یعنی بائع ہوگی اس وقت کہ جب دو یا دو سے زیادہ افراد آپس میں کیا کریں گے؟ معاملہ کریں گے. اور ان دو افراد کے لیے بھی یہ شرط تھی کہ وہ دو افراد ایسے ہوں جو آپس میں معاملہ کر رہے ہوں، وہ بائع کی تمیز رکھنے والے ہوں، جن کو پتہ ہو کہ ہم خرید و فروخت کر رہے ہیں. جیسے ایک طرف چھوٹا بچہ ہے، چھوٹا بچہ جو ناسمجھ ہے. اس کی مثال پچھلے بیان میں بھی دی تھی کہ وہ بچہ کہ جو سودا لے اور سودا لینے کے بعد اپنے پیسے واپسی کا مطالبہ کرے، رونے لگ جائے کہ میرے پیسے مجھے واپس کر دیں. تو اب اگر ایک طرف خریدار یہ ہے، یعنی ایسا چھوٹا ناسمجھ بچہ یا پاگل ہے ایک طرف خریدنے والا، اور دوسری طرف جو بیچنے والا ہے وہ اگرچہ عقل مند ہے، لیکن بائع کا ایک رکن کہ عاقدین ایسے ہوں کہ جو سمجھدار ہوں، جو بائع یعنی خرید و فروخت کو سمجھتے ہوں. اب اگر ایک طرف سے ایسا چھوٹا ناسمجھ بچہ ہوگا تو یہ بائع منعقد ہی نہیں ہوگی، یہ بائع باطل کہلائے گی. بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ بائع باطل وہ ہوتی ہے جس میں کوئی رکن نہ پایا جائے بائع کا. بائع کے رکن ارکان میں یہ بتایا تھا کہ دو عاقدین ہوں، یعنی عقد کرنے والے دو افراد ہوں یا دو سے زیادہ ہوں. اب یہاں پہ دو تو ہیں، لیکن ایک طرف جو خریدنے والا ہے وہ بالکل ناسمجھ بچہ ہے، جس کو خرید و فروخت کا شعور ہی نہیں ہے. وہ اگرچہ کسی سمجھدار سے خریدتا ہے، لیکن چونکہ یہاں پہ عاقدین نہیں پائے گئے، دو نہیں پائے گئے، بلکہ ایک ہی پایا گیا جو تمیز رکھتا ہے، اور جو دوسرا ہے وہ خرید و فروخت کی سمجھ نہیں رکھتا ہے، ناسمجھ ہے یا پاگل ہے، تو اب اس صورت میں یہ خرید و فروخت ہوئی ہی نہیں ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ اسی طریقے سے یہ دوسری یہ بات بتائی کہ ایسی خرید و فروخت کہ یعنی ایسی چیز کو بیچا جا رہا ہے کہ جو مال ہی نہیں ہے. جیسے مردار ہے، مردار جانور، یعنی وہ جانور کے جو بغیر ذبح کیے مر جائے، یا کسی نے گلا گھونٹ کر مار دیا ہو، یا کسی جو ہے وہ مسلمان نے نہیں بلکہ کافر نے اس کو ذبح کیا ہو. اب اگر ایسا جانور، مردار جانور کوئی بیچنا چاہے تو اب یہ مردار جو ہے یہ شریعت کی نظر میں مال ہی نہیں ہے، شریعت کی نظر میں یہ مال ہی نہیں ہے. اب خرید و فروخت اگرچہ آپس میں کر رہے ہیں، دو بندے بھی موجود ہیں، دونوں سمجھدار بھی ہیں، لیکن خرید و فروخت کی جو تعریف ہے کہ مال کے بدلے میں مال، مال کے بدلے میں مال. اب ایک طرف تو ایک پیسے دے رہا ہے، اور دوسری طرف جو دوسرا شخص ہے وہ ان پیسوں کے بدلے میں وہ چیز دے رہا ہے کہ جس کو شریعت مال ہی نہیں مانتی ہے. تو اب جو خرید و فروخت کی تعریف تھی کہ مال کے بدلے میں مال، اب ایک طرف تو پیسے جا رہے ہیں، لیکن جو دوسرا شخص دے رہا ہے وہ مال نہیں ہے. تو جب مال کا تبادلہ نہیں ہوا تو یہ خرید و فروخت بھی نہیں ہوئی. اسی طریقے سے شراب،
جب پیسوں سے خریدی جا رہی ہے شراب، یعنی ایک طرف ایک شخص پیسے دے رہا ہے اور دوسری طرف دوسرا شخص اس کے بدلے میں اس کو شراب دے رہا ہے، تو شراب چونکہ ہماری شریعت میں مال ہی نہیں ہے، جب مال نہیں ہے تو ایک طرف تو پیسے آ رہے ہیں لیکن اس کے بدلے میں جو چیز آ رہی ہے وہ مال ہی نہیں ہے، اور خرید و فروخت یہ ہے کہ مال کے بدلے میں مال۔ تو اب جب ایک شرط یعنی کہ جو چیز خریدی جا رہی ہے وہ مال ہونا ضروری ہے، وہ مال ہی نہیں ہے، تو اب جو تبادلہ ہو رہا ہے وہ گویا کہ مال کے بدلے میں غیر مال کا ہو رہا ہے۔ جب مال کے بدلے میں مال ہی نہیں ہے تو یہ خرید و فروخت جائز نہیں ہے، یہ باطل خرید و فروخت ہوگی، یعنی کہ گویا کہ خرید و فروخت ہوئی نہیں ہے۔ اسی طرح بہت ساری چیزیں ہیں، جیسے کسی نے مٹی کی ایک مٹھی بھر کر دے دی، بولے میں یہ بیچ رہا ہوں، تو یہ مٹی کی ایک مٹھی یہ مال ہی نہیں ہے، یہ بیچنے والی چیز ہی نہیں ہے۔ تو اب جو چیز خریدی جا رہی ہے خرید و فروخت میں اس بات کا بھی لحاظ رکھنا ہوتا ہے کہ آپس میں عقد کرنے والے کون ہیں، یہ وہ ہیں کہ جن کو شریعت یہ کہتی ہے کہ یہ عقد کرنے کے اہل ہیں، اور ساتھ ساتھ جس چیز کے اوپر سودا ہو رہا ہے یہ ایسی چیز ہے کہ جو شریعت کی نظر میں مال ہو۔ اگر شریعت کی نظر میں مال نہیں ہے تو یہ معاملہ جائز نہیں ہے، یہ کون سی بیع کہلائے گی؟ یہ بیع باطل کہلائے گی، یعنی یہ بیع اصلاً ہوئی نہیں ہے۔ اسی طرح ایک تو یہ کہ چیز ہے لیکن وہ مال نہیں ہے، اور بعض اوقات ایسی چیز بیچی جا رہی ہوتی ہے کہ اصلاً اس کا وجود ہی نہیں ہوتا، اصلاً اس کا وجود ہی نہیں ہوتا، وہ پئی ہی نہیں جاتی۔ یہ بیع باطل کے بارے میں بتا رہا ہوں، اس کو بولتے ہیں معدوم، جس کا وجود ہی نہ ہو۔ وجود کا مطلب پایا جانا، معدوم کا مطلب نہ پایا جانا۔ اب اگر کسی نے کوئی ایسی چیز بیچی کہ جو معدوم ہے، پئی نہیں جا رہی، تو یہ بیع بھی باطل ہوگی۔ جیسے فرض کیا کہ ایک مکان ہے، ایک پورشن ہے اس کا، اور دوسرا پورشن ابھی بنانا ہے اوپر، یا یوں تصور کر لیں کہ دونوں پورشن بنے ہوئے ہیں، یہ پہلا اور یہ دوسرا۔ اب یہ گر گیا، جب گر گیا تو پیچھے نیچے کیا بچ گئی؟ زمین۔ اب کوئی یہ بولے کہ میرے گھر کا جو دوسرا پورشن تھا وہ میں نے آپ کو بیچ دیا، دوسرا پورشن آپ کو بیچ دیا، وہ دوسرا پورشن ہے ہی نہیں اوپر، زمین تو بیچی جا سکتی ہے۔ تو شریعت یہ کہتی ہے کہ جو چیز بیچی جا رہی ہے وہ مال بھی ہو اور وہ موجود بھی ہو۔ اگر وہ موجود ہی نہیں ہے، اس کا وجود ہی نہیں ہے، تو پھر کیا چیز بیچی جا رہی ہے؟ تو اس کو بولتے ہیں معدوم کی بیع۔ تو جو چیز اس وقت وجود میں نہیں ہے اس کی بیع جائز نہیں ہے۔ لیکن کچھ مستثنا چیزیں ہیں، جیسے بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو آرڈر پر بنوائی جاتی ہیں، جیسے فرنیچر بنوانا ہے، آرڈر دے دیا جاتا ہے کہ ایسا فرنیچر بنا دیں اور سودا پہلے طے ہو جاتا ہے۔ یا اسی طریقے سے چپل بنوانے ہیں موچی سے، تو اس کو اپنے جو ہے وہ پاؤں کا جو ہے وہ ماپ دے دیا، سائز دے دیا اور اس سے طے کر لیا۔ اس کو بولتے ہیں بیع استثناء، بیع استثناء۔ استثناء یہ صنعت سے ہے، یعنی وہ خرید و فروخت کہ جس میں کسی سے کوئی چیز بنوانے کا مطالبہ کیا جائے۔ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں نا کہ ہاں آپ نے یہ لینی ہے تو آپ آرڈر دے دیں، ہم بنا کر دے دیتے ہیں، تو یہ بیع استثناء جائز ہے۔ لیکن وہ کن کن چیزوں میں ہوگی، وہ اس کے ایک اپنی شرائط اور اپنی قیودات ہیں۔ یہ بیع استثناء نہیں ہے، وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ میں دوسرا پورشن آپ کو اوپر بنا کر دوں گا، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے آپ کو اپنے گھر کا دوسرا پورشن بیچا اور دوسرا پورشن کا وجود ہی نہیں ہے، اور
نیت اس کی یہ ہے کہ جب بنے گا تو پھر آپ کو دوں گا، تو پھر یہ والی بے جائز نہیں ہے۔ یہاں پہ ہم یہ دیکھیں گے کہ خرید و فروخت کا مطلب تو یہ ہے کہ مال کے بدلے میں مال، یہاں یہ تو پیسے دے رہا ہے، اس کے بدلے میں اس کو مل کیا چیز رہی ہے؟ اس کے بدلے میں اگر اس کو وہ چیز مل رہی ہے جو شریعت کی نظر میں مال ہی نہیں ہے، یا اس کے بدلے میں اس کو وہ چیز مل رہی ہے کہ جس چیز کا دنیا میں ابھی وجود ہی نہیں ہوا، تو پھر یہ بے کیا قرار پائے گی؟ باطل قرار پائے گی۔ اس کی اور مثالیں معدوم چیز کی، جیسے سبزیاں ہیں بعض جو زمین کے اندر پیدا ہوتی ہیں، جیسے گاجر ہو گئی، مولی ہو گئی، یہ زمین کے اندر پیدا ہوتی ہیں۔ اب اگر ایسی جو ہے وہ سبزیوں کی بے کی، یعنی خرید و فروخت کی، کہ جن کا زمین کے اندر ابھی وجود ہی نہیں ہوا، فرض کیا کہ مولیوں کا، گاجروں کا کھیت بولا کہ میں نے آپ کو اتنے میں بیچا، اور ان کا ابھی وجود ہی نہیں ہوا زمین کے اندر۔ ایک پتہ ہوتا ہے کہ بننے میں، کچا پکا بننے میں اتنا ٹائم لگتا ہے۔ اب اگر اس کا فرض کیا پودا نکلا، اور پودا نکلتے ہی اس نے اس کی خرید و فروخت کر دی ہے، اور اس کا زمین کے اندر وجود ہی نہیں ہے، تو یہ جو چیز بیچی ہے، ادھر تو اس نے پیسے دیے ہیں، ادھر ان پیسوں کے بدلے میں اس کو کیا ملا ہے؟ کہ وہ جو پودا نکلا ہوا ہے وہ، کیونکہ جو اوپر پودا نکلا ہوا ہے وہ تو مقصود ہی نہیں ہے اس کے خریدنے کا، مقصود تو وہ ہے کہ جو اندر گاجر یا مولی بنے گی۔ اسی طرح سبزیاں، جیسے ابھی بوئی ہیں سبزیاں، آج کل چونکہ بہت ایڈوانس چل رہے ہیں کہ تھوڑا سا پودا نکلا اور اس کی خرید و فروخت کر دی۔ ابھی جیسے لوگ جو ہے وہ آم کے درخت، آم خرید لیتے ہیں، کب خرید لیتے؟ ابھی تو درختوں کے اوپر بر بھی نہیں آئی ہوتی، 2-4 سال پہلے کے سودے کر لیتے ہیں کہ بھئی ہم نے آپ سے 4 سال کے لیے باغ خرید لیا۔ تو اب یہ جو خرید و فروخت ہو رہی ہے، باغ خریدا ہے، تو کیا یہ پودے خریدے ہیں اس نے؟ اس نے یہ نہ زمین بیچی ہے نہ پودے بیچے ہیں، یہ مالک یہی ہے۔ اس نے کیا بیچا ہے؟ اس کی پھل کو بیچا ہے، اور پھل بھی وہ کہ جس کا ابھی وجود ہی نہیں ہے، بلکہ 4 سال تک ٹھیکہ لے لیا۔ تو اب جو پیسے لیے جا رہے ہیں، تو اب یہاں پہ ہمارے ذہن میں جب بھی خرید و فروخت کا معاملہ ہوگا تو ہمارے ذہن میں یہ چیز ضرور آنی چاہیے کہ ہم خرید کیا رہے ہیں، اور جو خرید رہے ہیں وہ شریعت کی نظر میں مال ہے یا نہیں۔ اب جو 4 سال کا ٹھیکہ لے لیا کہ 4 سال کی فصل خرید لی، تو ابھی تو اس سال کی بھی فصل نہیں پائی جا رہی، تو پھر خریدا کیا؟ ہوا خریدی ہے، کیا خریدا ہے؟ پودے خریدے ہیں، پودے نہیں خریدے، کیونکہ 4 سال بعد تو یہ فارغ ہو جائے گا، پودے اسی کے ہو جائیں گے۔ تو اب آپ کی ذہن میں یہ بات آ گئی ہوگی کہ مقصود کو دیکھا جاتا ہے کہ خریداری میں مقصود کیا ہے۔ اب اگر آم خرید لیے 4 سال کے لیے تو وہ تو ابھی موجود ہی نہیں ہے، تو یہ کس کی بے ہوئی ہے؟ معدوم کی۔ موجود کا الٹ کیا ہوتا ہے؟ معدوم۔ تو جو چیز معدوم ہے، ابھی پائی نہیں جا رہی، اس کی بے کیا ہوتی ہے؟ باطل ہوتی ہے۔ اسی طرح دوسری مثال، اب یہ تو جو کاروبار کرتے ہیں پھلوں کا، مالٹے کا، آم کا، جو اس کے بیوپاری ہوتے ہیں، خریدار ہوتے ہیں، وہ اسی طرح خرید لیتے ہیں 4-4 سال کے لیے، 5-5 سال کے لیے، 2-2 سال کے لیے۔ تو جب شریعت یہ کہتی ہے کہ جب کسی چیز کا وجود ہی نہیں ہے تو پھر آپ اس کو کیسے خرید رہے ہیں؟ اب اگر بالفرض اس نے خرید بھی لیا تو ضروری تو نہیں ہے نا کہ اس سال جو اس نے 4 درخت خریدے ہیں یا 10 درخت خریدے ہیں اس کے اوپر پھل آئی ہیں۔ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ پھل آنے سے پہلے وہ بورا ہی ہوا کی نظر ہو جاتا ہے، آندھیاں آ جاتی ہیں، کچھ بھی نہیں ہوا۔ شریعت ہمارا تحفظ اور ہمارے مال کا تحفظ چاہتی ہے
تو اس لیے یہ کہا کہ آپ جو چیز خرید رہے ہیں وہ موجود ہے یا نہیں ہے. اگر وہ موجود ہی نہیں ہے اور آپ نے ایک امکان کے اوپر خرید لیا ہے، وہ اس کا ہونا یا نہ ہونا دونوں صورتیں پائی جا رہی ہیں. اگر اس نے 4 سال کے لیے خریدے، کوئی سیلاب آ گیا، طوفان آ گیا یا کچھ بھی نہ آیا، ہر سال اس کا جو بیماری لگ گئی، کوئی فصل ہوئی ہی نہیں، تو پھر اس نے کس چیز کے پیسے دیے ہیں؟ تو جو معدوم چیز کی بے ہے، یہ بے کیا ہوتی ہے؟ باطل ہوتی ہے. اصلاً یہ بے ہوتی ہی نہیں ہے، اور معدوم چیز کو خریدنا یہ ناجائز ہے. اب یہ دیکھیں، جانور کے پیٹ میں بچہ موجود ہے، یعنی کہ جانور حمل والا ہے اور اس کا بچہ خرید لیا. جانور حمل والا ہے، اس کا بچہ خرید لیا کہ بھئی اس اونٹنی سے جو بچہ پیدا ہوگا وہ میرا ہے، اور پتہ چلا وہ مردہ بچہ پیدا ہوگا. تو یعنی کہ یہ ایسی چیز ہے جس میں رسک ہے. یہ معدوم چیز کی بے ہے، ابھی اس کا وجود ہی نہیں ہوا. ہاں جب وجود ہو جائے گا اس وقت خرید لیا جائے. اب اگر فرض کے یہ بولا کہ جانور کے تھنوں میں جو دودھ ہے وہ خریدا، اب دھونے کے لیے بیٹھے تو پتہ چلا کہ یہ جانور بیمار تھا، یہ تھن تو ویسے ہی پھولے ہوئے تھے، دودھ کا ایک قطرہ نہیں نکلا. تو یہ جو چیزیں خریدی جا رہی ہیں، خریدی جانے والی چیز ایسی ہے کہ جس کا وجود نہیں ہے. اور جو چیز معدوم ہو اس کی خرید و فروخت کیا ہوتی ہے؟ باطل ہوتی ہے. ایسی چیز کو خریدنا ناجائز ہوتا ہے. ہاں دودھ نکال لیا جائے تھنوں سے اور اس کے بعد اس کو فروخت کر دیا جائے. یہ باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں؟ اچھا، اس کی اور بھی بہت ساری صورتیں ہیں. جیسے اگر آج کے دور میں دیکھیں تو لوگ پہلے سے کوئی چیز کسی کو بیچ دیتے ہیں. اب یہ جو کرتے ہیں زمینوں کا، پلاٹوں کا، مکانوں کا کاروبار، اب انہوں نے سامنے والے کی ڈیمانڈ پوچھی اور انہوں نے سودا کر لیا. اس امید پر سودا کر لیتے ہیں، 3 ماہ کا ٹائم لے لیا، 2 ماہ کا ٹائم لے لیا، ٹھیک ہے آپ بیانہ دے دیں، ہم آپ کو ایک مکان لے کر دیں گے. وہ مکان کہاں ہے؟ کون سے مکان کا سودا ہوا؟ وہ یہ ہوتا ہے کہ لے لیں گے بعد میں اس کی ڈیمانڈ کے مطابق اور اس کو پھر دے دیں گے. تو اب اس کا وجود ہے نہیں ہے، کون سی جگہ خریدی، کون سا مکان خریدا، کون سا فلیٹ خریدا، اس کا کوئی تعین ہی نہیں ہے. تو یہ بھی ناجائز بیعات میں، ناجائز خرید و فروخت میں شامل ہے. اسی طرح یہ تو یہ تھا بے باطل، کہ وہ ایسی خرید و فروخت کہ جس میں خرید و فروخت کا رکن ہی نہ پایا جائے، یا جو چیز خریدی جا رہی ہے وہ مال ہی نہیں ہے، تو یہ بے باطل کہلائے گی. اور دوسری ہوتی ہے بے فاسد. اس میں پہلے عرض کیا ہے کہ بے فاسد میں خرید و فروخت ہو جاتی ہے، لیکن جو خرید و فروخت کے تقاضے ہیں ان تقاضوں میں سے کسی تقاضے کی خلاف ورزی ہوتی ہے. بے فاسد وہ بے ہے کہ بے کے ارکان بھی موجود ہیں، یعنی 2 خریدنے والے بھی ہیں، جس چیز کو خریدا جا رہا ہے وہ مال بھی ہے، لیکن خرید و فروخت کے جو شرعی تقاضے ہیں ان تقاضوں کو پورا نہیں کیا گیا. کوئی ایسی چیز پائی جا رہی ہے جو شرعی اعتبار سے خرابی کا باعث ہے، تو ایسی جو بے ہوتی ہے اس کو بے فاسد بولتے ہیں. اس میں مال بھی ہوتا ہے اور اس میں 2 خریدار بھی ہوتے ہیں، لیکن شریعت کا تقاضا اس میں مد نظر نہیں ہوتا، تو اس لیے یہ بے فاسد کہلاتی ہے. یعنی بے کے خرید و فروخت کے جو تقاضے ہیں کوئی شرط پائی جائے
خرید و فروخت کے تقاضے ہیں، ان تقاضوں کے خلاف کوئی شرط پائی جائے۔ اب جیسے جو چیز خریدی جا رہی ہے اس کو مبیع بولتے ہیں، یعنی جو سودا ہو رہا ہے جس چیز کا، اور جو چیز اس کے بدلے میں دی جا رہی ہے وہ پیسے ہوں گے، اس کو ثمن بولتے ہیں، پیسے۔ جب ہم خریدتے ہیں تو ایک چیز خریدتے ہیں، جو چیز خریدی جا رہی ہوتی ہے اس کو مبیع بولتے ہیں، اور اس کے بدلے میں جو چیز دی جا رہی ہوتی ہے اس کو ثمن بولتے ہیں۔ اب بیع فاسد یہ ہے کہ جیسے جو چیز ہم خرید رہے ہیں اس کا تعین ہی نہیں ہے کون سی چیز خرید رہے ہیں۔ جیسے یہ 2 پوائنٹر ہیں، کسی نے بولا کہ ان میں سے ایک آپ کو بیچا، یا پورا ڈبہ ہے، پورا ڈبہ رکھا ہوا، بولا اس میں سے کوئی آپ کا ہو گیا۔ اب اس میں خراب بھی ہو سکتا ہے، صحیح بھی ہو سکتا ہے، تو اب تعین نہیں ہے کہ کیا چیز خریدی ہے۔ اچھا، اب اس کے مقابلے میں قیمت کیا ہوگی؟ قیمت کا بولا کہ دیکھ لیں گے، بعد میں کر لیتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، آپ چیز لے جائیں، بعد میں قیمت دیکھ لیں گے۔ شریعت کیا کہتی ہے کہ چیز کا تعین ہونا چاہیے، جو چیز خریدی جا رہی ہے اس کا تعین ہونا چاہیے۔ یہ کتنے پیسوں میں خریدی جا رہی ہے، ان پیسوں کا کیا ہونا چاہیے؟ تعین ہونا چاہیے کہ یہ 10 روپے کی ہے، 20 روپے کی ہے۔ اس میں ایسا نہیں ہوگا کہ دیکھ لیں گے، کر لیں گے، بعد میں لگا لیں گے، یا بعض اوقات دکاندار بولتا ہے کہ ابھی مجھے پتہ نہیں ہے کہ کتنے کی ہے، لسٹ دیکھوں گا بعد میں پھر بتا دوں گا۔ لیکن خرید و فروخت ہو گئی ہے تو یہ خرید و فروخت کیا ہے؟ ناجائز ہے، کیونکہ یہ خرید و فروخت میں جب جو چیز خریدی جا رہی ہے اس کا ہی تعین نہیں ہے۔ جیسے فرض کیا کوئی کپڑے کا کاروباری ہے، وہ یہ بولتا ہے کہ کوئی ایک تھان آپ کو میں نے بیچا، کوئی ایک تھان میں نے آپ کو 200 روپے میں بیچ دیا۔ کون سا تھان بیچا؟ اب بعد میں جب اس سے وہ تھان لیا جاتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ گاہک دیکھتے ہی بولے کہ نہیں یہ چیز میں تھوڑی خریدوں گا۔ تو اب یہ چیز کس طرف لے جائے گی؟ جب جو چیز خریدی جا رہی ہے جب وہ متعین نہیں ہے کہ اس کا اوصاف کیا ہے، وہ کیسی ہے، عمدہ ہے، خراب ہے، درمیانی قسم کی ہے، اس کے تقاضے کے مطابق ہے، اس کے تقاضے کے مطابق نہیں ہے، جب اس کی پوری چیز کا تعین ہی نہیں ہوا، نہ اس کے اوصاف کا تعین ہوا، بس یوں بول دیا کہ کوئی ایک کپڑا خریدا، یا کسی کی بکریوں کا ریوڑ ہے، بولا کوئی ایک بکری آپ کو میں نے بیچ دی ہے۔ جیسے ہوتا ہے نا کہ بعض اوقات کسی کے پاس پیسے کم ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں یار میرے پاس تو اتنے پیسے ہیں، تو سامنے والا بولتا ہے کہ ٹھیک ہے میں نے اس کے بدلے میں بھی آپ کو چیز بیچ دی، چیز آپ کو بعد میں دے دیتا ہوں۔ تو کیا چیز بیچی ہے؟ ٹھیک ہے، تو تعین ہونا چاہیے۔ بعض اوقات یوں کہتے ہیں آپ کے پاس پیسے کم ہے نا، یہ آپ دے دیں، پھر بھی ہم کوئی چیز آپ کو اس کے بدلے میں دے دیں گے، تو یہ جائز نہیں ہے کہ کیا چیز دے دیں گے، کون سی وہ چیز ہے، اس کا تعین ہونا ضروری ہے۔ اور اسی طرح پیسوں کا معاملہ ہے، کیونکہ اگر جو چیز خریدی جا رہی ہے اس کا تعین نہیں ہوگا، جو اس کے بدلے میں قیمت دی جا رہی ہے اس کا تعین نہیں ہوگا، تو یہ چیز کس کی طرف لے جائے گی؟ جھگڑے کی طرف لے جائے گی۔ پھر کل جھگڑ رہے ہوں گے، وہ بولے گا کہ اتنے پیسوں کی تو یہی چیز ملتی ہے جو میں آپ کو دے رہا ہوں، وہ یہ بولے گا کہ بھئی اس کے بدلے میں تو بہت اچھی چیز مجھے فلاں سے مل رہی تھی۔ تو اب یہ دونوں جھگڑ رہے ہیں۔ شریعت یہ نہیں چاہتی ہے کہ کوئی ایسا سودا کیا جائے کہ جس سودے میں دو مسلمان آپس میں بعد میں جھگڑ رہے ہوں۔ تو سودا ایسا کیا جائے کہ جو بالکل فیئر ہو اور اس میں کسی قسم کے تنازع والی بات نہ ہو، اور یہ اسی صورت میں ہو سکتی ہے کہ جب تعین کر کے بولا جائے گا کہ بھئی یہ چیز آپ کو ملے گی، یہ آپ دیکھ لیں، اور اس کے بدلے میں آپ کو اتنے پیسے دینے پڑیں گے۔ تو اب جب چیز کا تعین ہو گیا اور اس کے بدلے میں پیسوں کا تعین ہو گیا،
تو اب گاہک کی مرضی ہے، خریدنے والے کی مرضی ہے، چاہے وہ خریدے یا نہ خریدے۔ اب آپ کی 10 روپے کی چیز ہے، آپ 15 کی بیچ رہے ہیں، 20 کی بیچ رہے ہیں، تو سامنے والے کی مرضی ہے، چاہے خریدے چاہے نہ خریدے۔ لیکن اگر چیز 10 کی ہے اور آپ نے چھپا کر گول مول بات کر کے 20 کی بیچ دی، اس کو دکھائی نہیں، بعد میں تو لازمی سی بات ہے کہ اس کے اوپر جھگڑا ہوگا، وہ بولے گا کہ یہ تو 10 کی بھی چیز نہیں ہے، اور سامنے والا یہ بولے گا کہ آپ نے تو 20 میں مجھ سے خرید لیا، ہمارا تو سودا ڈن ہو چکا ہے۔ تو یہ دونوں اس کے اوپر جھگڑیں گے، تو شریعت یہ نہیں چاہتی کہ جھگڑا ہو۔ تو اس لیے جب بھی خرید و فروخت ہو تو جو چیز خریدی جا رہی ہے اس کا تعین ہونا ضروری ہے، اور جو اس کے بدلے میں دی جا رہی ہے قیمت، اس کا تعین ہونا ضروری ہے۔ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ ان کی کئی انواع ہوتی ہیں، یعنی چیز ایک ہی ہے، جیسے فرض کیا چاول دیکھ لے، چاول ہی ہوتے ہیں، چاہے وہ باسمتی ہو چاہے وہ ٹوٹا ہو، چاولوں کی کئی اقسام ہیں، کئی نام ہیں۔ اب چاولوں کی کئی اقسام آ چکی ہیں مارکیٹ میں، آپ کو جو ہے وہ یوں سمجھے کہ 50 سے لے کر 200 روپے تک کلو کے اعتبار سے مختلف اقسام کے چاول ملتے ہیں۔ اب فرض کیا کہ کسی نے بولا کہ مجھے 1 کلو چاول دے دے، اب کون سی قسم کے چاول؟ یا تو پھر اس نے چھوڑ دیا کوئی سی بھی قسم دے دیں یار، یا پھر یہ ہے کہ اب اس نے چاول لیے اور بولا کتنے کے ہیں؟ اس نے بولا یہ 100 روپے کے ہیں۔ اب یہ 100 روپے کے لے کر چلا گیا، اور بعد میں بولتا ہے کہ میں تو چاول آپ سے جو ہے نا وہ فلاں والی قسم خریدنے آیا تھا، اور آپ نے تو مجھے فلاں دے دی ہے۔ تو اب یہاں پہ آپس میں جھگڑا ہوگا۔ تو جو اس طرح کی چیزیں ہوں کہ جن میں کئی انواع ہوں، مختلف قسمیں، تو اس میں نوع کا بھی تعین ہو کہ آپ فلاں چاول کی فلاں قسم اتنے روپے میں آپ کو بیچوں گا۔ یہ کلو 2 کلو میں تو کوئی جھگڑا نہیں ہوتا ہے، عموماً دکاندار پوچھ ہی لیتے ہیں کہ بھئی 50 والا بھی ہے، 100 والا بھی ہے، 120 والا بھی ہے، کون سے والا لینا ہے آپ کو؟ تو اب اس نے 120 والا دیا، لیکن 120 والا فرض کیا کہ ملتی تھی ایک خاص قسم، اس نے بولی تو وہ لیکن دی دوسری، یہ بھی دھوکہ دے دیا، ناجائز کر دیا۔ تو جب یہ بڑے پیمانے پر خریداری ہوتی ہے کہ ہاں بھی 10 بوریاں بھیج دیں، کتنے پیسوں کی؟ اتنے پیسوں کی۔ اب یہ سمجھ رہا ہے کہ اتنے پیسوں میں مجھے وہ فلاں والی چیز مل رہی ہے، اور وہ بھیجنے والا یہ کہہ رہا ہے کہ اتنے پیسوں میں تو وہ والی نہیں بلکہ اس سے لو والی کوالٹی ملتی ہے۔ اور اب جب انہوں نے سودا کیا، طے نہیں کیا کوالٹی کون سی ہوگی، تو اب دونوں جھگڑ رہے ہیں۔ تو شریعت یہ کہتی ہے کہ جو چیز ایسی ہو کہ اس کی کئی انواع ہوں تو پھر نوع کا بھی تعین ہونا چاہیے، یعنی متعدد قسم کی چیزیں یا متعدد قسم کی کوالٹیاں اس میں ہیں، تو پھر تعین ہونا چاہیے کہ فلاں چیز فلاں کوالٹی جو ہے وہ خریدی اور اس کے بدلے میں اتنے پیسے دیے۔ اسی طرح قیمت کا تعین، بعض اوقات قیمت کا تعین جیسے اب قیمت 2 طرح کی ہوتی ہے، نقد بھی ہوتی ہے، ادھار بھی ہوتی ہے۔ نقد قیمت اتنی ہے، ادھار قیمت اتنی ہے۔ اب اگر کسی نے چیز بیچی کسی کو، فرض کیا نقد قیمت 100 روپے بتائی اور ادھار قیمت 200 روپے بتائی، اب یہاں چیز بھی موجود ہے، خریدار بھی موجود ہیں، قیمت بھی اس نے بتا دی ہے، لیکن 2 قیمتیں بتائی ہیں۔ کتنی قیمتیں بتائی ہیں؟ 2۔ تو جب خرید رہے ہیں تو اس میں اس بات کا تعین ہونا چاہیے کہ نقد قیمت کے ساتھ خرید رہے ہیں یا ادھار کے ساتھ۔ صرف 2 قیمتیں بتا دینا، یہ قیمت بتا دینا نہیں ہے، 2 مختلف قیمتیں ہیں۔ اگر کسی کو چیز اٹھا کر دے دی اور 2 قیمتیں بتا دیں کہ دیکھو نقد خریدنا ہے تو 100 روپیہ، ادھار تو 200 روپیہ، چیز اٹھا کر دے دی، تو شریعت یہ کہتی ہے کہ قیمت کا تعین تو نہیں ہوا،
اب آپ کہیں گے کہ اس نے بولا تو ہے 100 روپے بھی ہے 200 روپے بھی ہے، تو یہ ایک نہیں ہے، یہ دو قیمتیں ہیں۔ اگر اسی وقت طے ہو جائے، سامنے والا بولے میں نقد میں خریدتا ہوں، تو بولے ٹھیک ہے 100 روپے کی چیز آپ کو دے دی۔ اب سامنے والا بولے کہ میں نے ادھار میں یہ چیز خریدی ہے، تو 200 روپے کی۔ تو دو قیمتیں بتا کر چیز نہیں بیچی جائے گی۔ جب سودا ہوگا، اگرچہ اس کی 10 قیمتیں ہوں، تو اس میں سے ایک کا تعین کرنا ضروری ہے۔ جو چیزیں قسطوں پر بیچی جاتی ہیں نا، اس کے ناجائز ہونے کی ایک وجہ یہ ہوتی ہے، حالانکہ آپ سن چکے کہ مال کے بدلے میں تبادلہ۔ اب ہم قسطوں میں کوئی چیز لے رہے ہیں تو مال ہی لے رہے ہیں، پیسے ہی دیتے ہیں، خریدنے والے بھی سمجھدار ہوتے ہیں، ساری چیزیں پائی جاتی ہیں۔ لیکن خرابی کہاں ہوتی ہے؟ خرابی اسی طرح کی معاملات میں ہوتی ہے کہ اس میں کوئی ناجائز شرط ہوتی ہے۔ جیسے یہ ہوتا ہے کہ چیز اٹھا لی، اس نے کوئی کسی قیمت کا نقد اور ادھار تو بتا دیا، لیکن تعین نہیں کیا نقد میں بیچی جا رہی ہے ادھار میں بیچی جا رہی ہے، دو قیمتیں بتا کر چیز دے دی ہے۔ بولا کہ اگر آپ ابھی لا کر دے دیں گے تو پھر 100 روپے ہیں، اگر آپ ابھی نہیں لا کر دیں گے تو پھر 200 روپے ہوں گے۔ لیکن چیز کا سودا تو ہو گیا نا، ابھی یہ جو اٹھا کر جا رہا ہے تو یہ نقد کے ساتھ اٹھا کر جا رہا ہے یا ادھار کے ساتھ، یہ ابھی سے طے ہونا کیا ہے؟ ضروری ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو سودا بعض اوقات لوگ دے دیتے ہیں، ٹھیک ہے آپ اٹھا جائیں، اگر آپ کو ٹائم ملے تو ابھی لے کر آئیں گے، آج میں جمع کرا دیں گے تو 100 ہے، اور پھر کبھی جمع کرائیں گے تو 200 ہے۔ وہ دوسرے دن لے کر آتا ہے اور کوئی بہانہ ساتھ لے کر آتا ہے کہ میں کل آ رہا تھا، میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا، میں نہیں پہنچ سکا۔ وہ بولے گا کہ کل تک آپ کی ڈیٹ تھی، آپ نہیں پہنچے، آج تو 200 ہو گیا۔ تو اب قیمت میں کیا ہو رہا ہے؟ جھگڑا ہو رہا ہے۔ لیکن اگر پہلے سے طے ہو چکی تھی تو اب کوئی جھگڑا نہیں ہے۔ تو قسطوں میں بھی اگر چیز لی ہے اور اس کی قیمت کا تعین کرانا ضروری ہے کہ میں یہ چیز لے رہا ہوں ادھار پہ اور اس کی قیمت اتنی ہے، 200 روپے ہے، اور یہ میں اتنے دنوں میں ادا کروں گا، تو یہ کم از کم قیمت والا معاملہ اس میں پھر کیا ہو جائے گا؟ درست ہو جائے گا۔ اچھا، تو قیمت اگر 2-3 ہے تو قیمت کا تعین ہونا ضروری ہے۔ خرید و فروخت میں ایسی شرط لگا دی کہ جس میں خریدار کا فائدہ ہو یا بیچنے والے کا فائدہ ہو۔ ایسی شرط خرید و فروخت میں جس میں یا تو خریدار کا فائدہ ہو رہا ہے یا بیچنے والے کا فائدہ ہو رہا ہو، تو یہ شرط بھی بیع میں ناجائز ہوتی ہے، اور یہ شرط فاسد ہوتی ہے جو بیع کو کیا کر دیتی ہے؟ ناجائز کر دیتی ہے۔ جیسے مکان بیچا، یہ بھی ہمارے ہاں کافی ہوتا ہے۔ مکان کا سودا ہو گیا، لیکن شرط یہ لگا دی کہ 3 مہینے تک میں اس میں رہوں گا۔ یعنی سودا پورا ہو چکا، اس نے خرید لیا، اور لیکن ساتھ اس نے شرط لگا دی کہ میں آپ کو مکان تو بیچ رہا ہوں، لیکن شرط یہ ہے کہ 3 مہینے تک میں اس میں رہوں گا۔ تو یہ شرط ناجائز ہے کہ یہ 3 مہینے تک جو بیچنے والا ہے وہ اس سے کیا حاصل کرے گا؟ نفع حاصل کرے گا، اور یہ ایسی شرط ہے کہ جس میں بیچنے والے کا نفع پایا جا رہا ہے۔ تو بیع میں، خرید و فروخت میں ایسی شرط لگا دینا کہ جس میں بیچنے والے کا نفع ہو یا خریدنے والے کا نفع ہو، تو ایسی شرط کیا ہوتی ہے؟ ناجائز ہوتی۔ جیسے اس کی ایک مثال میں نے آپ کو دی۔ دیکھیے سودا کب ہوتا ہے؟ سودا صرف اتنی بات سے ہو جاتا ہے، ایگریمنٹ، ڈیل طے ہو گئی کہ بھئی یہ اتنے میں چیز میں نے آپ کو بیچ دی، وہ بولے ٹھیک ہے میں نے آپ سے خرید لی۔ اس کے لیے کوئی تحریر بھی ضروری نہیں ہے، اصل معاملہ تو زبانی طور پر ہو گیا، اصل معاملہ تو یہی ہے۔ ہمارے ہاں جو تحریری ڈاکومنٹس ایگریمنٹ کیے جاتے ہیں یہ قانونی تقاضے ہوتے ہیں
یا حالات خراب ہیں، لوگوں کا جو ہے وہ نیتیں خراب ہو جاتی ہیں، تبدیل ہو جاتی ہیں، تو اس سے بچنے کے لیے ایک تحریری ایگریمنٹ کر لیا جاتا ہے. لیکن تحریری ایگریمنٹ ہونا ضروری نہیں ہے. یہ نہیں ہے کہ جب تحریری ایگریمنٹ ہوگا اس وقت سودا ہوگا. سودا تو اتنے سے پورا ہو گیا کہ اس نے بولا کہ میں نے اتنے میں یہ چیز آپ کو بیچی، اور اس نے بولا ٹھیک ہے میں نے خرید لی. یہ سودا زبانی طور پر ہو گیا، پورا ہو گیا. اب یہ بولتا ہے کہ ٹھیک ہے میں آپ کو بیچ رہا ہوں، لیکن 1 سال تک اس میں رہوں گا. بعض اوقات چیز ایسی ہوتی ہے کہ جس میں لینے والے کو دلچسپی ہوتی ہے، تو وہ قبول کر لیتا ہے. وہ کہتا ہے کہ یہ چلو مجھے چیز مل جائے، بھلے 3 مہینے بعد ملے لیکن چیز مل جائے. تو ایسی شرط کہ جس میں خریدار کا یا بیچنے والے کا نفع ہو، تو یہ شرط کیا کر دیتی ہے؟ سودے کو ناجائز کر دیتی ہے. یا پھر بیچنے والے نے یہ بولا میں نے آپ کو مکان بیچ رہا ہوں، اس شرط پر بیچ رہا ہوں کہ آپ مجھے 1 لاکھ روپیہ قرض دیں گے. مکان بیچ رہا ہوں، مکان کے پیسے لے رہا ہوں، لیکن آپ شرط یہ ہے کہ آپ مجھے 1 لاکھ روپیہ کیا دیں گے؟ قرض دیں گے. تو اس میں بھی وہی صورت ہوتی ہے کہ بعض اوقات مجھے ضرورت ہے کسی چیز کی اور مجھے لینی ہے، چیز کو حاصل کرنا ہے، تو وہ سامنے والے کی پھر اس طرح کی الٹی سیدھی شرائط بھی مان لیتے ہیں. تو یہ مکان بیچ رہا ہوں تو مکان بیچ دیا، اس کے بدلے میں پیسے لے لیے، بس سودا یہاں پورا ہو گیا. تو اس کے بعد یہ والی شرط کہ جس میں اس کو نفع ہے یا خریدنے والے کو کوئی نفع ہو رہا ہے، یعنی ایک نفع تو یہ ہے کہ خرید و فروخت ہو رہی ہے، اس کے علاوہ کوئی ایسی شرط لگا دی کہ جس میں دونوں میں سے کسی ایک کا نفع پایا جا رہا ہے، تو یہ جائز نہیں ہے. یا اب خریدنے والا ہی بولتا ہے کہ یہ مکان میں نے خرید لیا، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ 1 سال تک کرایہ دار رہیں گے. 1 سال تک آپ میرے کرایہ دار رہیں گے. جیسے بعض وہ مکان خالی پڑا ہوتا ہے، جس کا مکان ہے اس نے بیچنا ہوتا ہے، تو یہ سامنے والا بولتا ہے یار مجھے اس مکان کو خریدوں گا تو 1 سال تک تو یہاں پہ کوئی آبادی نہیں ہے، کون لے گا؟ تو یہ شرط کر لیتا ہے کہ یار آپ مکان بیچ دیں، میں اس میں 1 سال تک رہوں گا، شرط یہ میرا وعدہ ہے آپ سے. ایک تو یہ ہے کہ خرید و فروخت کے بعد کوئی شرط لگانا، ایک یہ کہ سودے کے اندر وہ شرط شامل کر دینا. تو جو اس طرح سودے میں یہ شرط شامل کر دی کہ ٹھیک ہے آپ کو 1 سال تک اس میں رہنا پڑے گا، تو یہ شرط ایسی ہے کہ جو بائع کو کیا کر دیتی ہے؟ ناجائز کر دیتی ہے، فاسد کر دیتی ہے. اسی طرح بعض اوقات وہ چیز بیچی جاتی ہے کہ جس کے سپرد کرنے پر بندے کو قدرت ہی نہیں ہوتی ہے. اب فرض کیا ایک پرندہ پکڑا اور پھر اس کو چھوڑ دیا. آپ سامنے والے کو بولا کہ میں نے آپ کو وہ والا پرندہ بیچا ہے. اب چیز تو ہے، چیز تو موجود ہے، لیکن اس کو پکڑنے کے لیے پھر کوشش کرنی پڑے گی. یہ ابھی ابھی ہاتھ میں آ جائے یہ ضروری نہیں ہے. بعض تو پرندے وہ ہوتے ہیں جو ہلے ہوئے ہوتے ہیں، آ جاتے ہیں نا، اور بعض وہ پرندے جو ہلے ہوئے نہیں ہیں. تو یہ وہ چیز ہے کہ جو ابھی جس کو ابھی سپرد کرنا اس کی قدرت میں نہیں ہے. اس کو بولتے ہیں مقدور و تسلیم، یعنی ایسی چیز کہ جس کا سپرد کرنا اس کی قدرت میں ہو. اگر کوئی چیز ایسی بیچ دی ہے کہ جو جس کی سپردگی اس کی ابھی قدرت میں نہیں ہے. اب یہ فرض کہ یہ بولے کہ ہم نے سنا تو تھا کہ چیز ہونی چاہیے، دیکھیں وہ سامنے چیز بھی بیٹھی ہوئی ہے، پیسے ہونے چاہیے،
پیسے آپ دے دیں، اس کے بدلے میں آپ کو دے دوں گا۔ تو اب یہ مطالبہ کرے گا جب پیسے دے گا کہ چیز دو، اور یہ بولے گا کہ ٹھیک ہے میں کوشش کرتا ہوں آج کے دن یہ ہاتھ آ جائے، تو یہ اگر یہ فرض کا پرندہ نکل گیا تو پھر کیا ہاتھ آیا؟ کچھ بھی ہاتھ نہیں ہے۔ تو اس طرح کی چیز کہ جو ابھی اس کا وجود تو ہے لیکن اس کا سپرد کرنا ابھی ممکن نہیں ہے۔ جیسے مچھلی پکڑی، اب مچھلی پکڑنے والوں کے پاس ڈرم ہوتے ہیں، اس میں ڈال دیتے ہیں۔ اب وہ والی مچھلی بیچی تو ٹھیک ہے، سمجھ میں آتی ہے کہ وہاں سے نکال کر دے دے گا۔ اگر بڑا حوض ہے، تالاب ہے، پکڑ کر سمندر سے اس تالاب میں ڈال دی ہے، جس کو پکڑنے کے لیے پھر دوبارہ سارے ساز و سامان کا استعمال کرنا پڑے گا اور پھر دوبارہ سے اس کا شکار کرنا پڑے گا۔ اب وہ والی مچھلی بیچ دی ہے، وہ چیز تو موجود ہے، ایسا نہیں ہے کہ معدوم چیز کی بیع ہو رہی ہے، چیز تو موجود ہے لیکن یہ چیز اس وقت قابل سپرد نہیں ہے، اس کی سپردگی میں ابھی ٹائم لگے گا، ہو بھی سکتا ہے کہ نہ ہو۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اگر پرندہ پکڑا اور کسی پنجرے میں قید کر دیا، بیچ دیا تو ٹھیک ہے، یہ والا پرندہ بیچا ہے، لیکن اگر اس کو ہوا میں چھوڑ دیا تو وہ کب ہاتھ میں آئے گا؟ تو ایسی چیز کہ جس کی سپردگی کے اوپر بیچنے والے کو قدرت نہ ہو، اور قدرت اگر ہو بھی جائے تو بہت مشکل سے ہو، تو ابھی اس کے ہاتھ میں نہیں آئے گی، یہ سپرد نہیں کر سکے گا، تو ایسی چیز کی بیع بھی کیا ہوتی ہے؟ ناجائز ہوتی ہے، کہ یہ چیز قابل سپردگی ہی نہیں ہے۔ اچھا، اسی طریقے سے یہ تھا کہ جو چیز بیچی جا رہی ہے وہ ایسی ہو کہ جس کو یہ سپرد بھی کر سکتا ہے۔ فی زمانہ بہت ساری چیزیں بہت سارے اداروں سے، دکانوں سے، مارکیٹ سے خریدی جاتی ہیں، اس میں بعض ناجائز شرطیں ہوتی ہیں، جیسے اس میں قیمت بھی طے ہو جاتی ہے، چیز بھی مل جاتی ہے، ساری پوری شرائط پائی جاتی ہیں، لیکن اس میں یہ شرط ہوتی ہے، جیسے قسطوں پہ چیز لیتے ہیں، اب قسطوں کا اکثر بولتے ہیں نا کہ قسطوں پہ چیز ناجائز ہے، اکثر یہ پوچھا جاتا ہے کہ قسطوں میں چیز خریدنا کیا ناجائز ہے؟ حالانکہ قسطوں میں چیز بھی موجود ہوتی ہے، پیسے بھی ہوتے ہیں، سب کچھ ہوتا ہے، لیکن ناجائز کہاں پہ ہوتا ہے؟ ناجائز اس معاملے میں بعض ایسی شرائط ہوتی ہیں کہ جن کی وجہ سے وہ ناجائز ہو جاتی ہے۔ اگر وہ شرائط ناجائز نہیں ہے اور بالکل سودا بالکل صاف ہے تو قسطوں پہ بھی چیز خریدنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اب جیسے فرض کیا کہ قیمت کا بھی تعین ہو گیا، یہ 10,000 کی ہے، چیز بھی دے دی ہے، لیکن ساتھ شرط لگا اور قسطیں بھی باندھ دی ہیں ماہانہ، فرض کیا کہ 1,000، قسطیں بھی ہو گئی ہیں، چیز بھی مل گئی ہے، قیمت بھی طے ہے، قیمت متعین بھی ہے، لیکن شرط یہ لگا دی کہ اگر ایک قسط شارٹ ہوئی تو پھر اس کا جرمانہ آپ کو 100 روپے دینا پڑے گا۔ اب یہ ایسی شرط ہے کہ جو شریعت کے تقاضوں کے خلاف ہے۔ شریعت یہ کہتی ہے کہ چیز ملی ہے، اس کی قیمت طے ہوئی، تو آپ قیمت لینے کے حقدار ہیں، جرمانہ شرعاً لینا جائز نہیں ہے۔ اب ساری چیزیں خرید و فروخت کی پائی جا رہی ہیں، ایک چیز ایسی آ گئی کہ جس نے پوری خرید و فروخت کو کیا کر دیا؟ ناجائز کر دیا۔ یہ شریعت کے تقاضے کے خلاف ہے۔ اسی طرح کہ فرض کیا کہ قسطوں پہ چیز لی، ساتھ یہ کہ اگر آپ نے 3 قسطیں شارٹ کر دی تو چیز ضبط کر لی جائے گی، اور جتنے آپ پیسے دے چکے ہیں یہ سارے کے سارے کوئی بھی آپ کو واپس نہیں کیے جائیں گے۔ تو یہ بھی شریعت اس کو بھی ناجائز بولتی ہے کہ ٹھیک ہے یہ قیمت نہیں ادا کر رہا تو آپ ان سے قیمت لینے کے پابند ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ اگر یہ 10 میں سے 3 قسطیں ادا کر چکا ہے اور 2 شارٹ ہو گئی ہیں تو اب آپ اس کی چیز واپس لے کر آ جائیں، ضبط کر لیں اور بولے کہ نہ چیز ملے گی نہ پیسے آپ کے ضائع، تو یہ کیا ہے؟ ناجائز ہے۔ اسی طرح جب قسطوں پہ چیز لیتے ہیں تو بہت ساری چیزوں میں انشورنس ہوتی ہے، قسطوں والے ایسے چیز نہیں دیتے ہیں فی زمانہ، تو اب جس میں انشورنس کی شرط آ گئی
تو یہ جو انشورنس کی شرط ہے یہ بھی شریعت کے تقاضوں کے خلاف ہے۔ اب دیکھیے کہ مال کے بدلے میں مال ہو رہا ہے، باقی ساری چیزیں پوری پائی جا رہی ہیں، لیکن ایک ایسی شرط لگا دی ہے کہ جو شرط شریعت کے تقاضوں کے خلاف ہے، تو اس کی وجہ سے پورے کا پورا سودا کیا ہو گیا؟ ناجائز ہو گیا۔ اب جو پہلے مثالیں دی تھی کہ مکان خریدا، پیسے دیے، سب کچھ سودا ہو گیا، لیکن ایک شرط لگا دی کہ آپ مجھے 1,00,000 روپیہ قرضہ بھی دیں گے، تو اب یہ سودے میں اس طرح کی شرط آ جانا کہ جس کو شریعت ناجائز کہتی ہے تو وہ اس ناجائز شرط کی وجہ سے وہ پورا سودا بھی کیا ہو جاتا ہے؟ ناجائز ہو جاتا ہے۔ تو لہٰذا جب کوئی چیز خریدے تو اس میں ان باتوں کا خیال رکھے کہ چیز خریدنے میں کوئی ناجائز بات یا کوئی ناجائز شرط تو نہیں پائی جا رہی۔ اگر کوئی ناجائز بات یا کوئی ناجائز شرط اس کے اندر مشروط ہے اس سودے کے ساتھ، تو وہ پھر سودا کیا ہو جاتا ہے؟ ناجائز ہو جاتا ہے۔ حالانکہ دینے والا چیز دے رہا ہوتا ہے، ادھر سے پیسے جا رہے ہوتے ہیں، بالکل معاملہ فیئر ہوتا ہے، لیکن اس شرط کی وجہ سے معاملہ کیا ہو جاتا ہے؟ ناجائز ہو جاتا ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ ہمیں ان چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ ہم کوئی ایسا کسی سے بھی کوئی ایسی چیز خریدنے کا ایگریمنٹ کر رہے ہیں تو اس کو پڑھیں کہ اس میں لکھا ہوا کیا ہے، کہیں جرمانے کی شرط تو نہیں ہے، کہیں پہ جو ہے وہ مال ضبط ہونے کی شرط تو نہیں ہے، کہیں پہ یہ انشورنس وغیرہ اس طرح کی ناجائز باتوں کی شرط تو نہیں ہے۔ اب اگر اس طرح کی شرطیں آ جائیں گی تو سودا کیا ہو جائے گا؟ پھر ناجائز ہو جائے گا۔ اسی طرح بعض خرید و فروخت ایسی ہوتی ہے جو شریعت کی نظر میں ناپسندیدہ ہوتی ہیں۔ یہ کچھ چیزیں میں نے بے حفاظت کے حوالے سے بیان کی ہیں، جو ضروری باتیں تھیں جن کا ذہن میں ہونا ضروری ہے، موٹی موٹی باتیں۔ بعض باتیں ایسی ہیں کہ جن سے شریعت نے منع کیا ہے، ان کا بھی لحاظ رکھنا ضروری ہے، اور اس طرح کی بیعات کرنا یعنی خرید و فروخت کرنا ممنوع ہوتا ہے، اور بعض اوقات خریدنے والا گناہگار بھی ہوتا ہے۔ جمعہ کی اذان ہو گئی، جمعہ کی اذان ہونے کے بعد خرید و فروخت کرنا، جمعہ کی اذان ہو جانے کے بعد خرید و فروخت کرنا، یہ مکروہ تحریمی ہے، یہ مکروہ تحریمی ہے۔ اب اس میں کیا بات ہے؟ حالانکہ جمعہ کی پہلی اذان ہو جانے کے بعد خرید و فروخت میں مشغول رہنا یہ مکروہ تحریمی ناجائز اور گناہ ہوتا ہے۔ مکروہ تحریمی جس کو کہتے ہیں وہ ناجائز اور گناہ ہوتا ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ حالانکہ فرض کیا کہ بیچنے والا تسبیح بیچ رہا ہے، جیسے باہر کھڑا ہوا ہے تسبیحاں بیچ رہا ہے، اب آپ اس سے تسبیح خرید رہے ہیں۔ اب آپ بولیں گے میں تو تسبیح خرید رہا ہوں، میں نے کوئی ایسی چیز تو نہیں خریدی ہے۔ جمعہ کی اذان ہو جانے کے بعد جس کے اوپر جمعہ واجب ہے، اس کے لیے واجب ہے کہ اب وہ جمعہ کی تیاری کی طرف مشغول ہو جائے، اب سارے کام چھوڑ دے اور جمعہ کی تیاری میں کیا ہو جائے؟ مشغول ہو جائے۔ اب جب یہ خرید و فروخت میں مشغول ہوگا تو گویا کہ جو اس کو شریعت نے حکم دیا کہ سارے کام چھوڑ کر فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ ارشاد فرمایا کہ جب جمعہ والے دن نماز کے لیے ندا دی جائے تو وَذَرُوا الْبَيْعَ، اب تم خرید و فروخت کو کیا کر دو؟ چھوڑ دو۔ واضح حکم ہے وَذَرُوا الْبَيْعَ کہ تم خرید و فروخت کو چھوڑ دو۔ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، اور اب تم خرید و فروخت چھوڑ کر جلدی کرو اللہ تعالیٰ کے ذکر کی طرف پہنچنے کی۔ تو اب جو جمعہ کی اذان کے بعد خرید و فروخت کر رہا ہے تو گویا کہ جو اللہ تعالیٰ نے اس کو حکم دیا کہ وہ اب جمعہ کی تیاری میں مشغول ہو جائے، جمعہ کی طرف جلدی کرے، اس کی تیاری میں مشغول ہو جائے،
وہ اس تیاری کو چھوڑ رہا ہے اس خرید و فروخت کی وجہ سے. اور حالانکہ یہاں پہ کوئی اور ناجائز بات نہیں ہے، سودا ہی خرید رہا ہے، پیسے دے رہا ہے، چیز متعین ہے، سب چیز پوری پائی جا رہی ہے، لیکن یہاں پہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی ہو رہی ہے. ہاں اگر جمعہ کی طرف آ رہا ہے، راستے میں کسی سے جو ہے وہ چیز خرید لی ہے، چلتے چلتے وہ بھی آ رہا ہے یہ بھی آ رہا ہے، سودا کر لیا تو کوئی حرج نہیں ہے. اب اگر یہ جو واجب صحیح ہے اس کو چھوڑ کر بیٹھا ہوا خرید و فروخت کر رہا ہے تو اس کو کیا قرار دیا ہے؟ مکروہ تحریمی، ناجائز اور گناہ قرار دیا ہے. تو اب یہ بھی خرید و فروخت ہے. یہاں اصل خرید و فروخت میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، چیز کے بدلے میں چیز ہے، مال ہے، سب کچھ ہے، لیکن یہاں پہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی ہے. اسی طرح نجش مکروہ ہے. نجش کیا ہوتا ہے؟ نجش یہ ہوتا ہے کہ جو بولی ہو رہی ہوتی ہے نا، بعض اوقات چیزیں بولی پہ بکری ہوتی ہے کہ یہ چیز، ہاں بھی یہ فرض کیا کہ 100 روپے سے اس کی بولی شروع ہوئی. اب بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جس کی چیز ہوتی ہے اس نے 3-4 بندے اپنے کھڑے کیے ہوئے ہوتے اس میں. تو اب اگر کسی نے 101 بولا تو جو اس کا اپنا بندہ ہوگا وہ 102 بول دے گا. اچھا جو اجنبی ہے اس نے 110 بولا تو اس کا جو اپنا بندہ ہے وہ 115 بول دے گا. یوں قیمت بڑھاتے جائیں گے. تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا. نجش مکروہ ہے. حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا. نجش یہ ہے کہ مبیع کی قیمت بڑھائے اور خود خریدنے کا ارادہ نہ رکھتا ہو. اب جو اس نے بندے کھڑے کیے ہوئے ہوتے ہیں ان کی بولی لگانے کا کیا ہوتا ہے کہ چیز کی قیمت بڑھے، ان کا ارادہ نہیں ہوتا خریدنے کا. اور اگر کہیں پہ بولی رک جائے اور اس کا اپنا ہی بندہ ہو تو ان کی پہلے سے آپس میں ترکیب ہوتی ہے، وہ چیز تو لے لیتا ہے لیکن پھر وہ چیز تھوڑی دیر بعد ادھر رکھ دیتا ہے. اس نے خریدنی نہیں ہوتی ہے، اس کی بولی دینے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ اور قیمت کو بڑھانا. تو اس سے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، کیونکہ یہ حقیقتاً خریدار نہیں ہے بلکہ یہاں پہ یہ دھوکہ دے رہا ہے ان لوگوں کو کہ جو کہ باہر سے بیچارے آئے ہوئے ہیں، اور یہ تو جو بولی لگا رہا ہے بڑھا رہا ہے تو اسی کا بندہ ہے، اور یہ ان کو دھوکہ دے رہا ہے. بعض دکانداروں کے یہاں اس قسم کے آدمی لگے رہتے ہیں کہ گاہک کو دیکھ کر چیز کے خریدار بن کر دام بڑھا دیا کرتے ہیں، اور ان کی اس حرکت سے گاہک دھوکہ کھا جاتے ہیں. کیونکہ جب بولی لگ رہی ہے نا، آپ نے 105 بولا، دوسرے نے 110 بولا، تو اب وہ جو خریدنے والا ہوتا ہے، باہر سے جو آیا ہوا ہوتا ہے، وہ سمجھتا ہے یار چیز واقعی ایسی ہے، میں نے 105 لگایا تو اس کے 110 لگ گئے. اب یہ 110 بولتے تو وہ 115 بول دیتے ہیں، تو وہ دھوکہ کھا رہا ہوتا ہے. وہ یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ چیز ہاں یہ واقعی کوئی کوالٹی والی چیز ہے کہ میرے اوپر کوئی دوسرا بولی دے رہا ہے. گاہک کے سامنے اس چیز کی تعریف کرتا ہے وہ جو بندہ اس کا اپنا کھڑا ہوتا ہے، اور اس کے ایسے اوصاف بیان کرنا جو نہ ہوں وہ بیان کیے جاتے ہیں. اور ان اوصاف کا مطلب کیا ہوتا ہے، مقصد کیا ہوتا ہے؟ تاکہ خریدنے والا دھوکہ کھا جائے. یہ سارے معاملے کو حدیث پاک میں نجش کہا گیا کہ ایک چیز دھوکے کے طور پر اس کی قیمت بڑھا دی جائے، اور جو بڑھا رہا ہے قیمت اس کا مقصود خریدنا نہیں ہے بلکہ قیمت بڑھانا ہے، تو یہ مسلمان کو دھوکہ دینا ہے. اس کو مکروہ اور ممنوع قرار دیا ہے حدیث پاک میں. اسی طرح ایک شخص نے قیمت لگا دی، یہ بھی مارکیٹ میں اکثر ہوتا ہے. سودا طے ہو گیا کہ یہ چیز مثلا 100 روپے میں آپ کو دے دی. دوسرا آ کر بولتا ہے کہ آپ 100 روپے کی دے رہے ہیں، میں آپ کو 150 دوں گا. تو اب ایک کی قیمت لگانے کے بعد دوسرا آ کر اس میں اس سودے کو خراب کر دے،
اور قیمت لگا دے تو اس کو بھی شریعت نے جو ہے وہ مکروہ یعنی ناپسندیدہ فعل قرار دیا ہے۔ اس کی صورت صدر الشریعہ نے یہ فرمائی ہے کہ اس کی صورت یہ ہے کہ بائع اور مشتری یعنی خریدنے والا اور بیچنے والا کسی ایک قیمت پر راضی ہو گئے، بس اب صرف ایجاب و قبول باقی تھا، یا یہ تھا کہ یہ چیز کو اٹھا لیتا اور اس کے پیسے دے دیتا، ابھی یہی رہ گیا تھا، باقی سب ہو گیا تھا۔ اب دوسرا شخص دام بڑھا کر لینا چاہتا ہے، یا دام اتنا ہی دے گا مگر دکاندار سے اس کا میل ہے، یا یہ ذی وجاہت شخص ہے، دکاندار اسے چھوڑ کر پہلے شخص کو نہیں دے گا، اور اگر اب تک دام طے نہیں ہوا، ایک ثمن پر دونوں کی رضامندی نہیں ہوئی ہے، تو دوسرے کو دام چکانا منع نہیں ہے۔ یعنی یہ ممانت کی صورت اس وقت ہے کہ یہ دونوں سودے پر راضی ہو چکے تھے، ابھی سودا ہوا نہیں، لیکن یہ تھا کہ بس ابھی سودا ڈن ہونے والا تھا، اب یہ شخص آ گیا۔ اب یہ شخص یا تو یہ بولے کہ میں پیسے زیادہ دوں گا، یا پھر یہ پیسے زیادہ نہیں دے رہا، لیکن یہ اگر بیچ میں آ گیا تو اس کے آنے سے اس کو پتا ہے کہ دکاندار اس کو چیز نہیں دے گا، مجھے دے گا۔ جیسے بعض لوگ جو ہے وہ وجاہت والے ہوتے ہیں یا دکاندار کے جاننے والے ہوتے ہیں، اب یہ چاہ رہا ہے کہ سودا یہ نہ خریدے، اس کا سودا خراب ہو جائے، اب یہ بیچ میں آ جاتا ہے کہ یار آپ مجھے نہیں دیں، اس کو نہیں دیں، آپ مجھے دے دیں، تو اس کو بھی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ اسی طرح سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس سے بھی منع فرمایا ہے کہ کوئی چیز آ رہی ہے، ابھی مارکیٹ میں آئی نہیں ہے، مارکیٹ میں آنے سے پہلے جا کر اس کا سودا کر لینا اور پھر مارکیٹ میں اس کو آ کر مہنگے داموں بیچنا، اس سے بھی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ پہلے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ قافلے آتے تھے اور قافلے شہر کے باہر ٹھہرتے تھے، ابھی مارکیٹ میں نہیں آتے تھے، تو جو بڑے بڑے تاجر ہوتے تھے، اور آج بھی انویسٹر اسی طرح کرتے ہیں، اب یہ دیکھیے کہ کسان، اکثر آپ نے سنا ہوگا کہ کسان خسارے میں ہے۔ کسان خسارے میں کیوں ہوتا ہے؟ کسان خسارے میں اس لیے ہوتا ہے کہ کسان نے فرض کیا کہ 6 مہینے تک ایک فصل کے اوپر محنت کی، یہ فصل وہ اپنے کھیت سے دیتا ہے فرض کیا 1000 روپے کی، لیکن وہی چیز مارکیٹ میں 2000 کی بک رہی ہے، وہی چیز مارکیٹ میں 2000 کی بک رہی ہے۔ اب یہی چیز اگر کسان مارکیٹ میں آ کر بیچتا تو یہ کتنے کی بیچتا؟ 1800 کی بیچتا، اور یہی چیز اس کے کھیت سے جا رہی ہے تو کتنے کی جا رہی ہے؟ 1000 روپے کی جا رہی ہے۔ اب جس نے محنت کی ہے اس کو تو 1000 روپے ملے ہیں، اس نے 6 مہینے تک محنت کی ہے، ایک فصل تیار کی ہے، اور ایک شخص جو پیسے والا ہے وہ آیا اور اس نے کھیت سے چیز اٹھائی، 200 روپے خرچہ کیا، اور اس کو ایک دن کے اندر کتنے بچ گئے؟ 800 بچ گئے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ 200 کا خرچہ ہوا، 1000 کی چیز 2000 میں بیچی، 200 خرچہ نکالے، 800 اس کو نفع ہو گیا۔ تو اب اس میں پھر جو ہمارے جیسے خریدار ہیں، صارف، ان کے اوپر بھی بوجھ پڑتا ہے کہ یہ چیز اگر کسان آتا تو مارکیٹ میں ہو سکتا تھا کہ 1000 کی بجائے 1200 میں بیچ جاتا، اور مارکیٹ والا اسے 1300 کی خریدتا اور 1500 کی میں بیچ دیتا، فرض کیا۔ لیکن انویسٹر آ گیا، انویسٹر نے کیا کیا؟ انویسٹر نے وہاں کھیت سے جا کر اس کی فصل اٹھا لی 1000 روپے میں، اور اس کو منڈی میں لے کر آ گیا، 2000 کی بیچ دی۔ تو پہلے زمانے میں اسی طرح ہوتا تھا کہ جب تجارتی قافلے شہر سے باہر آتے تھے تو جو بڑے سوداگر ہوتے تھے، تاجر ہوتے تھے، وہ جاتے چیز سستی خریدتے اور مارکیٹ میں آ کر مہنگی بیچ دیتے۔ اس کو تلقی جلب یعنی قافلے کو شہر سے باہر جا کر ملنا کہا گیا ہے، اس سے منع کیا گیا ہے۔ دیکھیں شریعت نے ہمارا کتنا لحاظ رکھا ہے، اس سے منع کس لیے کیا گیا ہے؟ اس سے منع اس لیے کیا گیا ہے
کہ جو ایک تو اس میں جس نے فصل اگئی ہے اس کا نقصان ہو رہا ہے، اور دوسرا جو عام خریدار ہے ان کا نقصان ہو رہا ہے۔ اگر یہی فصل بونے والا اور کاٹ کر لانے والا منڈی میں آتا تو یہ چیز سستی بیچتا، یا اس کو 2 پیسے جو انویسٹر نے لے لیے یہ اس کو بچ جاتے اور ہمیں بھی چیز سستی مل جاتی۔ لیکن اب جو بڑا تاجر تھا اس نے شہر سے باہر جا کر سستے میں خرید لیا اور مارکیٹ میں آ کر مہنگے میں بیچ دیا، تو اس میں اس کا بھی نقصان ہو گیا اور ہم خریداروں کا بھی کیا ہو گیا؟ نقصان ہو گیا۔ اب اگر فرض کیا کہ یہی شخص شہر سے باہر سودا کر کے آتا ہے 1000 روپے کا گندم کا، ایک فرض کیا کہ 1 بوری خرید کر آتا ہے، اب اسی بیچنے والے کو گھر سے فون آتا ہے کہ بھائی 1 بوری دوبارہ سے آپ خرید کر آ جائیں۔ اب اس نے اپنے کھیت سے تو 1000 کی بیچ دی، اب یہ مارکیٹ میں خریدنے جاتا ہے، وہی بوری اس کو 2000 کی ملتی ہے، تو کیا ہوگا؟ نقصان ہوا نا اس کا، دل بھی چھوٹا ہوگا، اور یہ بھی پھر پیسے کی دوڑ میں چلے گا، یہ پھر یہ بولے گا یار مجھے یہ کام کرنے کا کیا فائدہ ہے، مجھے بھی جو ہے نا اسی طرح کرنا چاہیے کہ مجھے ایک ہی دن میں 2 دنوں میں 4 دنوں میں مجھے جو ہے وہ میں 6 مہینے تک محنت بھی کروں، پانی بھی دوں، سردی اور گرمی برداشت کروں، اور پھر یہ بھی خطرہ لگا رہے کہ پتہ نہیں فصل ہوتی ہے برباد ہوتی ہے کیا ہوتا ہے، تو یہ سارے کرنے کی بجائے میں کہیں سے پیسے جمع کروں اور میں بھی انویسٹر بن جاؤں۔ اب وہ پیسہ جمع کرنے کی دوڑ میں کیا کرے گا؟ ادھار لے گا، سود لے گا، اور یوں پھنستا جائے گا۔ تو یہ جو دوڑ ہے نا، تو شریعت نے ساری چیزوں کو مد نظر رکھا، اور اس لیے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس چیز سے منع فرمایا کہ کوئی شہر کے باہر قافلہ آیا، ابھی مارکیٹ میں وہ چیز پہنچی نہیں اور باہر سے جا کر خرید لے اور پھر مارکیٹ میں آ کر مہنگی بیچے، تو یہ اس کو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے منع فرمایا، ناپسند فرمایا۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صدر الشریعہ فرماتے ہیں تلقی جلب سے ممانت فرمائی، یعنی تلقی جلب سے مراد یہ ہے کہ باہر سے تاجر غلہ لا رہے ہیں، ان کے شہر میں پہنچنے سے پہلے ہی باہر جا کر خرید لینا۔ اس کی 2 صورتیں ہیں، ایک یہ کہ اہل شہر کو غلہ کی ضرورت ہے اور یہ اس لیے ایسا کرتا ہے کہ غلہ ہمارے قبضے میں ہوگا، نرخ زیادہ کر کے بیچیں گے، ایک صورت تو یہ۔ دوسری صورت یہ کہ غلہ لانے والے تجار کو شہر کا نرخ غلط بتا کر خریدے، مثلا شہر میں 15 سیر کے گیہوں بکتے ہیں، اس نے کہہ دیا 18 سیر کے ہیں، دھوکہ دے کر خریدنا چاہتا ہے، اور اگر یہ دونوں باتیں نہ ہوں تو ممانت نہ ہو۔ یعنی یہ ممانت اس صورت میں ہے کہ یہ چیز اپنے ہاتھ میں رکھنا چاہتے ہیں اور نرخ پھر گھٹائے گا بڑھائے گا، اور دوسری بات یہ ہے ممانت کی وجہ یہ ہے کہ یہ اس کو دھوکہ دے رہا ہے، چیز بک رہی ہے وہاں پہ 18 کی، کہتا ہے یار مارکیٹ کا ریٹ بہت گر گیا، آپ مجھے 15 میں بھی دے دو گے نا تو میں یہ نقصان کے ساتھ ہی آپ کے ساتھ لے رہا ہوں، مجھے بہت کم فائدہ ہو رہا ہے، حالانکہ چیز وہاں پہ 18 کی بک رہی ہے۔ تو اس طرح تاجر کرتے ہیں کہ آپ میں، اور یہ بھی بول رہے ہوتے ہیں میں تو نقصان میں لے رہا ہوں، یعنی یہ ایک الگ سے جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں۔ اگر نقصان میں لے رہے ہیں تو کیا آپ خدمت خلق کے لیے تجارت کر رہے ہیں کیا؟ ہمیشہ تجارت نفع کے لیے کرتا ہے، لیکن وہ اسی طرح کی جھوٹی باتیں بتا کر میں اپنے نقصان لے کر میں لے جاؤں گا، خرچہ ہوگا، مجھے دیکھیں اس میں کچھ بھی نہیں بچے گا۔ بعض اس طرح بول رہے تھے مجھے کچھ بھی نہیں بچے گا، تو بھائی آپ یہ پھر سارا کام کر کیوں رہے ہیں جب کچھ ہی نہیں بچنا ہے؟ تو اس میں یا تو اہل شہر کو لوگوں کو دھوکہ دے، قیمتیں زیادہ کرے کم کرے، یا پھر جس کی چیز ہے اس کو دھوکہ دے کر یوں باہر جا کر سودا کرے، اس سے منع فرمایا۔ تو یہ کچھ ناجائز صورتیں تھیں، کچھ ممنوع صورتیں تھیں، اور اس کی پوری تفصیل بہار شریعت میں موجود ہے۔ آپ بہار شریعت کا 11واں حصہ یہ خرید و فروخت کے مسائل پر مشتمل ہے، اور بھی بہت ساری صورتیں ہیں، یہ سب صورتوں کا احاطہ نہیں ہوا، موٹی موٹی باتیں بیان کی گئی ہیں تاکہ
آپ کے ذہن میں رہیں اور آپ خریداری میں ان باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ناجائز اور گناہ والے معاملات سے بچیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو کچھ سنا اسے یاد رکھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور یہ ارشاد فرما دیجیے، موبائل یا لیپ ٹاپ خریدنے سے پہلے اس کو چلاتے ہیں تو اب یہ چلانے کا عمل یہ کرنا کیسا ہے؟ دیکھیں، کوئی چیز خریدی ہے تو اس میں شریعت نے خریدنے والے کے لیے اور بیچنے والے کے لیے یہ اختیار رکھا ہے 3 دن تک کہ یہ چیز لے جائے، اور 3 دن تک اس کو اختیار ہے کہ 3 دن کے اندر اندر چاہے تو یہ سودا ڈن کر دے، چاہے تو یہ چیز واپس کر دے۔ جس نے بھی اس اختیار کو لے لیا خریدتے وقت کہ ہاں میں آپ سے یہ چیز خرید رہا ہوں لیکن 3 دن تک مجھے اختیار ہے، تو اب وہ 3 دن تک اگر اس چیز کو دیکھتا ہے، سمجھتا ہے کہ واقعی جو چیز میں نے خریدی ہے وہی ہے یا دوسری ہے، تو اور خریدتے وقت یہ اختیار بیچنے والے نے خریدنے والے کو دے دیا کہ ٹھیک ہے 3 دن تک آپ چیز لے جائیں اور غور و فکر کر لیں، تو یہ تو جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اب یہ کہ چلانے کی مدت ہے وہ کتنی ہے اور کیا اس میں ہوتا ہے، تو اب اگر جو حقیقی صورتحال ہے وہ پھر جس سے جو بھی اس میں مبتلا ہو وہ پوچھ لے کہ اس نے کیا طے کیا ہے، دکاندار سے کیا بات ہوئی ہے، اور اگر دکاندار یہ بولتا ہے کہ بھئی چلانے کی اجازت نہیں ہے آپ دیکھ لو، لیکن یہ پھر بھی کسی طریقے سے چوری چپکے لے کر چلاتا ہے تو پھر یہ شرن درست نہیں ہے۔ لیکن اگر سودا طے کرتے وقت یہ طے ہو گیا کہ ایسا ایسا ہے تو پھر جس نے اختیار لیا ہے اس کو اختیار ہوگا۔ یا بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ بیچنے والا بھی یہ کہہ دیتا ہے کہ چیز میں آپ کو دے رہا ہوں لیکن میں 3 دن تک اختیار لیتا ہوں اس بات کا کہ میں غور و فکر کر لوں کہ آپ کو چیز دینی ہے یا نہیں، ابھی آپ چیز لے جائیں لیکن مجھے اختیار ہوگا کہ 3 دن کے اندر اندر میں چاہوں گا تو یہ سودا ختم کر دوں گا۔ لیکن یہ دوران سودا یہ ساری بات چیت ہوئی ہو، یہ نہیں ہے کہ سودا ہو گیا اور بعد میں فون کر رہا ہے کہ مجھے اختیار ہے، یا یہ گھر چیز لے گیا اور بعد میں اس کو فون کر کے کہہ رہا ہے میں 3 دن تک دیکھوں گا، تو یہ نہیں ہے۔ سودا کرتے وقت اس نے اختیار رکھ لیا بیچنے والے نے تو بھی جائز ہے، خریدنے والے نے اختیار رکھ لیا تو بھی جائز ہے۔ اگر اس کے علاوہ کی کوئی صورت ہے تو پھر صورتحال کو دیکھ کر ہی اس کا جواب ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عرض یہ ہے کہ جیسے کہ اذان جمعہ کے بعد بے ناجائز ہے، تو اس سے حاصل ہونے والی رقم کا کیا حکم ہوا، کیا وہ حرام ہوگی؟ جو خرید و فروخت ہوئی ہے، جو رقم حاصل ہوئی ہے وہ رقم تو حرام نہیں ہے، کیونکہ مال کے بدلے میں مال ہی دیا ہے۔ یہ میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ یہاں پہ ممانت تو ہے، یہ ممانت اس سودے کے اندر نہیں ہے، یہ ممانت باہر سے آئی ہے۔ وہ باہر سے آئی سے مراد یہ ہے کہ یہ وہ وقت ہے کہ جس وقت میں شریعت نے سودا کرنے سے منع کیا ہے، تو اب اس وقت کے اندر سودا کرنے کی ممانت کی وجہ سے یہ ناجائز ہے، اور اگر بائع کی ساری شرائط اور معاملات پائے جا رہے ہیں تو اپنے اصل کے اعتبار سے خرید و فروخت جائز ہے کہ مال دیا جا رہا ہے، مال لیا جا رہا ہے، لیکن شریعت نے اس وقت میں چونکہ خرید و فروخت سے منع کیا تو اب ناجائز والا پہلو اس وقت میں شریعت کی خلاف ورزی کرنے کی وجہ سے ہے، اور اس سے جو آمدنی حاصل ہوگی اس آمدنی کو ناجائز نہیں بولیں گے۔ یہ جو اس وقت میں کام کر رہے ہیں ان کا یہ کام کرنا ناجائز ہے۔ یہ ارشاد فرمائیے کہ عموماً جب دو پارٹیوں کے درمیان کوئی سودا ہوتا ہے تو بیانہ دیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ اگر میں نے یہ سودا چھوڑا تو یہ بیانہ گیا، اور اگر آپ اس سودے سے واپسی ہٹے تو آپ ڈبل بیانہ دیں گے، ان دونوں میں ایسا کرنا کیسا؟ ناجائز ہے، دونوں صورتیں ظلم کی ہیں، اگرچہ کہ ہمارے معاشرے میں یہ یعنی کہ
ہمارے اپنی عادات اور حرکتوں کی وجہ سے یہ سارے معاملات اب لوگوں نے کر لیے ہیں کہ لوگ سودا کر کے پھر جاتے ہیں اور پھر نہیں لیتے ہیں، تو اس کے لیے پھر یہ کیا کہ بیانہ ضبط ہو جائے گا. لیکن بہرحال بیانہ ضبط کرنا یہ ظلم ہے. جب سودا نہیں ہوا تو جو رقم اس نے لی ہے وہ رقم اس کو واپس کرنی ہوگی. اب یہ کہ شریعت یہ فرماتی ہے کسی کی آپ کے پاس رقم آئی ہے نا، یہ رقم کس چیز کے بدلے میں آئی ہے؟ اس نے تحفہ تو نہیں دیا آپ کو. اس نے جو رقم دی ہے آپ نے اس کے بدلے میں اس کو کیا دیا ہے؟ تو یہ ایسی رقم ہے جس کا کوئی عوض ہی آپ نے دیا نہیں ہے بلکہ ظلماً رکھ لی ہے. تو یہ بیانہ اس طرح روک لینا یہ ظلم ہے، ناجائز اور گناہ ہے. اور اسی طرح خریدنے والا پھر جائے تو یا بیچنے والا وہ رقم یا تو یہ ڈبل کر کے دے گا یا وہ بیانہ ضبط کر لے گا. یہ دونوں صورتیں ناجائز ہیں اور جرمانے والی صورتیں ہی ہیں یہ. یعنی کہ گویا کہ وہ اس جرمانہ دے رہا ہے کہ بھئی آپ نے یہ ڈیل مکمل کیوں نہیں کی. تو اس میں یاد رکھنا چاہیے کہ جب سودا ہو جاتا ہے، یہاں پہ کچھ شرعی نقطہ نظر ہے، کچھ لوگوں نے اپنے تحفظات کے لیے چیزیں وضع کی ہوئی ہیں. شرعی نقطہ نظر سے تو جب سودا ہو گیا سو ہو گیا. اب اگر دونوں راضی ہوں گے تو سودا ختم ہوگا، اگر دونوں راضی نہیں ہوں گے تو سودا ختم نہیں ہوگا. کوئی ایک بول دے میں سودا کر لیا، اب ایک بول دے میں نہیں دے رہا ہوں. شریعت میں ایسا نہیں ہے. شریعت یہ کہتی ہے سودا ہو گیا سو ہو گیا. جس نے چیز خریدی اس پر واجب ہے پیسے دے، جس نے چیز بیچی اس پر واجب ہے کہ وہ جو چیز بیچی ہے وہ سپرد کرے. اب چونکہ بعض لوگ اس طرح اڑ جاتے ہیں تو پھر اس اڑی سے بچنے کے لیے یہ بیانہ ضبط کرنے کا لوگوں نے رکھ لیا. لیکن اگر ایک طرف سے کوئی ناجائز معاملہ ہو رہا ہے تو اب اس ناجائز کو ناجائز سے صاف نہیں کیا جائے گا. تو بیانہ ضبط کر لینا یہ ظلم ہے، ناجائز اور گناہ ہے. سودا تکمیل تک نہیں پہنچا تو جو اور دونوں بامی رضامندی سے اس کو فسخ کر رہے ہیں تو جو رقم دی ہے وہ واپس کر دی جائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. نويت سنة الاعتكاف. پیارے پیارے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، مدنی قاعدے کے سبق نمبر 12 کو کھول لیجئے. تختی نمبر 12 نون ساکن اور تنوین کے یہاں پر قواعد موجود ہیں. نون ساکن اور تنوین کیا ہے یہ ہم پہلے بھی عرض کر چکے ہیں. جب تختی نمبر 5 پڑھانے کا سلسلہ ہوا تھا تو وائٹ بورڈ پر تنوین کے ساتھ ساتھ حمزہ نون زبر ان لکھ کر اس بات کو واضح کیا تھا کہ یہ جو حمزہ دو زبر ان، حمزہ کے اوپر دو لکیریں دو زبر والی جو علامت آپ دیکھتے ہیں یہ دراصل تنوین ہوتا ہے اور تنوین نون ساکن ہوتا ہے. اسی لیے تنوین اور نون ساکن کے قواعد یکساں ہیں، ایک ہی. نون ساکن اور تنوین اسی کو کہتے ہیں. تو جب کبھی نون ساکن اور تنوین کا ذکر آئے تو آپ کے ذہن میں یہ بات آ جائے کہ یہ وہی تنوین ہے جس کی ہم نے بات سنی تھی کہ تنوین دراصل نون ساکن ہوتا ہے جو کلمے کے آخر میں آتا ہے. تو نون ساکن اور تنوین کے قواعد. تو نون ساکن اور تنوین کے یوں تو 4 قاعدے ہیں. اظہار کا قاعدہ نمبر 1، اظہار کا قاعدہ نمبر 2، اخفاء کا قاعدہ نمبر 3، ادغام کا قاعدہ اور نمبر 4 اقلاب کا قاعدہ. یہ 4 قواعد ہیں. ان 4 قواعد کے مطابق ہی نون ساکن اور تنوین کو پڑھا جاتا ہے. یا تو اظہار کیا جاتا ہے، یا اخفاء کیا جاتا ہے،
یا ادغام کیا جاتا ہے یا اقلاب کیا جاتا ہے۔ اب اظہار کیا ہے، پہلے اس کو سمجھ لیجئے، یہ پہلا جو قاعدہ ہے اس کو سمجھ لیجئے۔ اظہار کا مطلب ہے ظاہر کرنا، اظہار کا مطلب ہے ظاہر کرنا، کسی بھی چیز کو ظاہر کرنا، چھپانا نہیں، تھوڑا سا بھی نہیں چھپانا، مکمل طور پر ظاہر کر دینا، اس کو اظہار کہا جاتا ہے۔ یہ تو اس لفظ کا معنی ہو گیا۔ قاعدہ کیا ہے؟ قاعدہ یوں ہے کہ آپ کی تختی نمبر 12 میں بھی یہ قاعدہ لکھا ہوا ہے، اظہار کا قاعدہ۔ نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے تو اظہار ہوگا، یعنی نون ساکن اور تنوین میں غنہ نہیں کریں گے۔ حروف حلقی 6 ہیں اور وہ یہ ہیں حمزہ، ہا، حا، غین اور خا۔ یہ پورا قاعدہ تھا اظہار کا۔ یہ انتہائی آسان قاعدہ ہے، اگر آپ اپنے ذہنوں میں بٹھانا چاہتے ہیں میرے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، تو یہ بہت ہی آسان ہے۔ نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف حلقی، حروف حلقی وہ جو حلق سے ادا ہوتے ہیں۔ حلق سے کتنے حروف ادا ہوتے ہیں؟ 6، صحیح ہے؟ سب سے اوپر سے غین خا، پھر عین حا، پھر حمزہ ہا، صحیح ہے؟ تو حلق سے نکلنے والے حروف حلقی، یہ حروف حلقی نون ساکن اور تنوین کے بعد آ جائیں تو وہاں پر اظہار کا قاعدہ ہوگا، یعنی غنہ نہیں کریں گے۔ اگر اس کو 3 مرتبہ دوہرا لیجئے آپ اپنے طور پر تو انشاءاللہ امید ہے یاد ہو جائے گا۔ میں ایک مرتبہ آپ کو دوہرا دیتا ہوں، پڑھیے۔ اظہار نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے تو اظہار ہوگا، یعنی نون ساکن اور تنوین میں غنہ نہیں کریں گے۔ حروف حلقی 6 ہیں اور وہ یہ ہیں حمزہ ہا، عین حا، غین خا۔ یہ تو ہو گیا اظہار کا قاعدہ، بہت ہی آسان قاعدہ تھا۔ جب کبھی حروف حلقی نون ساکن تنوین کے بعد آ جائیں گے تو وہاں نون ساکن تنوین میں غنہ نہیں کریں گے۔ آگے اخفا کا قاعدہ۔ نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے کوئی حروف آ جائے تو اخفا کریں، یعنی نون ساکن اور تنوین میں غنہ کر کے پڑھیں۔ حروف اخفا 15 ہیں اور وہ یہ ہیں، تا سے لے کر کاف تک یہ حروف آپ کے مدنی قاعدے کے اندر موجود لکھے ہوئے ہیں، تو اس کو بھی یاد کر لیجئے۔ یہ بھی بہت آسان ہے کہ ایک تو قاعدہ 3 مرتبہ دوہرا لیجئے، اور چونکہ حروف 15 ہیں، حروف 15 ہیں تو ان 15 حروف کو رٹیں، چند مرتبہ اگر رٹ لیں گے تو انشاءاللہ یاد ہو جائے گا، اور اگر رٹنے سے بھی یاد نہ ہو تو اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ کل ہمارے جو حروف ہیں یہ کل 29 حروف ہیں، اس میں سے ایک حروف ہٹا دیں الف کو تو 28 حروف بچ جاتے ہیں، صحیح ہے؟ ان 28 حروف میں سے 6 حروف حلقی نکال لیں، 6 حروف یرملون نکال لیں اور ایک اقلاب کا حرف با نکال دیں تو بقیہ کل 15 حروف بچتے ہیں۔ تو اس طریقے سے بھی یاد کیا جا سکتا ہے۔ آئیے اب ہم اپنے سبق کی طرف بڑھتے ہیں۔ سبق نمبر 12 نون ساکن اور تنوین کے اس کے اندر قواعد موجود ہیں، اظہار کا بھی قاعدہ موجود ہے اور اخفا کا قاعدہ بھی موجود ہے۔ پڑھیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن
ہجے کر لیتے ہیں. میم نون زیر من. حمزہ زبر ا من ا. جیم زبر جا من اجا. لام دو زیر لن من اجلن. من اجلن تو بعض اس کو من اجلن بھی پڑھتے ہیں. من اجلن نہیں ہے، جیم پر زبر ہے. من اجلن. آگے میم نون زیر من. ہا الف زبر ہا منہا. دال دو زیر دن منہا دن. میم نون زیر من. عین زبر ع من ع. لام زبر لا من علا. قاف دو زیر قن من علق. من علق. اب دیکھیے ان تینوں نون میں ہم نے کیا کیا؟ نون ساکن میں ہم نے اظہار کیا. جیسے من اجلن، من ہادن، من علق، ان تینوں نون ساکن. میم نون زیر من، یہ جو نون ساکن ہے اس میں ہم نے اظہار کیا، یعنی ظاہر کر کے پڑھا، غنہ نہیں کیا. آگے ہے میم نون زیر من. حا زبر ح من ح. کاف یا زیر کی من حکی. اب دیکھیے من حکی، یہ نون کا اظہار کے بجائے قلقلہ کر دینا. من 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 غلط ہو گیا. ہمیں پڑھنا ہے من. ہمیں پڑھنا ہے من. من غلط. من صحیح ہے. آواز کو جما کر روک کر ظاہر کر کے. من حکی. میم دو زیر من. من حکیم. من حکیم. آگے میم نون زیر من. غین زبر غ من غ. فا واو پیش فو من غفو. را دو زیر رن من غفور. من غفور. آگے میم نون زیر من. خا واو زبر خو. جی یہ خا ہے، حرف خا. اور جیسا کہ پہلے عرض کیا گیا تھا کہ خا حلق سے ادا ہوتا ہے، حلق کے اوپر والے حصے سے ادا ہوتا ہے. خا کو پورا ادا کریں گے کیونکہ یہ حروف مستعلیہ میں سے ہے، لہذا پڑھیں گے من خو. کیا پڑھیں گے؟ دیکھیے من کی آواز آ رہی ہے نا، یعنی سکون ہل رہا ہے، کلکلا کی آواز آ رہی ہے. من من غلط ہے. آپ آواز کو جما کر پڑھیں من خو. جی ماشاء اللہ. من خو. خا کو بھی پر پڑھ لیجئے. من خو. فا دو زیر فن. من خوف. اب یہ 6 کلمات من اجلن، من ہادن، من علق، من حکیم، من غفور اور من
خوفिन, ये कितने कलमे हुए? 6 कलमे हुए ये। तो इन 6 कलमात के अंदर आप देखिए कि नून साकिन के बाद कौन कौन से हुरूफ इस्तेमाल हुए हैं। सही है। पहला कलमा देखिए मिन अजलिन, नून साकिन के बाद क्या आया? हमजा, माशा अल्लाह। आगे मिन हादिन में नून साकिन के बाद, आगे नून साकिन के बाद, आगे नून साकिन के बाद हा, जी हाँ, आगे नून साकिन के बाद और आगे नून साकिन के बाद। तो ये कुल 6 हुरूफ जो हमने हुरूफ हल्की के पढ़े हैं उनकी मिसालें यहाँ पर मौजूद हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल मकतबतुल मदीना का शाया किया हुआ ये मदनी कायदा इस कदर इसकी तरतीब प्यारी है कि अगर इसका भरपूर फ़ायदा उठाया जाए और सही तौर पर इसको पढ़ा जाए तो ये हमारे लिए बहुत ही किफ़ायत है, हमारे लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है, हमें बहुत ही किफ़ायत करेगा। हम थोड़ी सी तवज्जो कर लें तो अब देखिए कायदा याद करने के लिए भी आसानी कि शुरू के 6 कलमात ही वो दे दिए कि जो हमारे 6 हुरूफ हल्की हैं। इसी तरह आगे भी आप यही तरतीब देखेंगे, हुरूफ इख्फा जो है उसकी भी यही तरतीब देखेंगे। इख्फा में जो कलमात आगे यहाँ पर तहरीर किए गए इन कलमात में वही तरतीब रखी गई है जो हुरूफ इख्फा की तरतीब है। आइए आगे पढ़ते हैं। फा ज़बर फा, मीम नून ज़बर मन, फमन फमन, ता ज़बर ता, बा ज़ेर बी, तबी, आइन ज़बर आ, तबिआ तबिआ, फमन तबिआ। अब यहाँ पर हमने क्या किया? इख्फा किया, क्योंकि नून साकिन के बाद ता हुरूफ इख्फा में से है इसलिए यहाँ पर इख्फा का कायदा होगा। लिहाजा इख्फा यानी गुन्ना करेंगे। गुन्ना की मिकदार 1 अलिफ के बराबर है, गुन्ना की मिकदार 1 अलिफ के बराबर है। तो देखिए फमन तबिआ, आगे मीम नून ज़ेर मिन, सा ज़बर सा, मिन सा, मीम ज़बर म, मिन सम, रा ज़बर रा, मिन समरा, ता 2 ज़ेर 3, मिन समरतिन, मिन समरतिन। आगे मीम नून ज़ेर मिन, जीम वाव पेश जू, मिन जू, आइन 2 ज़ेर इन, मिन जूइन, मीम नून ज़ेर मिन, दाल वाव पेश दू, मिन दू, नून ज़ेर नी, मिन दूनी, काफ मीम पेश कुम, मिन दूनिकुम। आगे मीम नून ज़ेर मिन, ज़ाल ज़बर ज़ा, मिन ज़ा, हा ज़बर हा, मिन ज़ह, बा 2 ज़ेर बिन, मिन ज़हबिन। आगे फा ज़बर फा, हमज़ा नून ज़ेर इन,
فإن زا زبر زا لام لام زبر لل زلل تا میم پیش تم زللتم فإن زللتم. اب آئیے یہ 3 لائنیں ہم نے پڑھی ہیں، 3 سطریں. 3 سطروں میں جتنے کلمات ہم نے پڑھے اس کو رواں سے پڑھ لیتے ہیں. پڑھیں من اجل من ہاد من علق من حکیم من غفور من خوف فمن تبع من ثمرة من جوع من دونكم من ذهب فإن زللتم. الحمدللہ عز و جل مدنی قاعدے کے سبق نمبر 12 کی 3 سطریں الحمدللہ ہم پڑھنے میں کامیاب ہو گئے. اس کے قاعدے بھی سیکھ لیے، سمجھ لیے ہیں. دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان قاعدوں کے مطابق درست پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. اب ہمارا جو سلسلہ ہوتا ہے وہ نماز کے اذکار کی درستی کے حوالے سے ہوتا ہے، اور دعائے قنوت الحمدللہ عز و جل کل مکمل پڑھ لی گئی تھی، تو آج اس کو ایک مرتبہ پھر دوہرا لیتے ہیں دعائے قنوت کو. اللہم انا نستعینک اللہم انا نستعینک ونستغفرك ونؤمن بك ونستغفرك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير خير ونثني عليك الخير ونشكرك ولا نكفرك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك. اب اس کو وَنَشْكُرُكَ سے پڑھتے ہیں، پہلے پورا سن لیجئے اس کے بعد پڑھیے گا. وَنَشْكُرُكَ وَلَا نَكْفُرُكَ وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَن يَفْجُرُكَ. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفظ ونرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك بالكفار ملحق اللهم إياك نعبد ولك نصلي اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفظ ونرجو. اب یہاں پر اس طرح بھی ہوتا ہے وَنَحْفِدُ وَنَرْجُو، بعض غلطی کر جاتے ہیں، وَنَحْفِدُ کو بھی کھینچ لیتے ہیں. تو وَنَحْفِدُ وَنَرْجُو
رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك بالكفار ملحق. الحمدللہ عز و جل دعائے قنوت کو ایک مرتبہ پھر دہرانے کا سلسلہ ہوا ہے. اب انشاءاللہ نماز کے تمام ہی اذکار اسی طرح ادائیگی کے ساتھ بہتر کرتے ہوئے پڑھتے رہیں گے انشاءاللہ، اور اگر دوبارہ موقع ملا تو انشاءاللہ یہ اذکار دوبارہ بھی پڑھائے جائیں گے. تلفظ کی درستی کے حوالے سے ایک کلمہ، ایک ذکر ہے معاذ اللہ، جسے پڑھتے ہیں معاذ اللہ معاذ اللہ. معاذ اللہ معاذ اللہ نہیں، بلکہ اس کو درست ادا کریں، معاذ اللہ. تو اللہ کی پناہ اس طرح چاہیں کہ ہماری درستی بالکل صحیح ہو. معاذ اللہ، میم ہے، عین ہے، الف ہے، معا. صحیح ہے، میم عین الف کیا ہو گیا؟ معا. آگے زال ہے، صحیح. معاذ اللہ، اللہ کے لام کو پر پڑھیں گے، معاذ اللہ، معاذ اللہ. کیا کہیں گے؟ معاذ اللہ، معاذ اللہ. اللہ عز و جل ہمیں درست پڑھنے کے لیے ہمارے لیے آسانیاں عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. مجلس کے اختتام کی دعا پڑھ لیجیے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك واصحابك یا نور اللہ. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لیں.